أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 34 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور اچھا یہ اگلی بات پھر انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔ اچھا قوام کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بہت سارے میننگ ہیں۔ قوام دراصل قیم سے نکلا ہے، اور قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلائے، اور اس کے علاوہ اس مینیجر کو بھی کہتے ہیں جو کھڑا رہے اور اپنی ذمہ داری لے، اور اس کے علاوہ قوام مالی اور جذباتی تعاون کرنے والا بھی، اور نگہبان بھی معاملات کو درست حالت میں چلانے والا، محافظ ضروریات کو پورا کرنے والا، اور اس کا ایک اور مطلب بھی لیا جاتا ہے کہ محافظ جیسے ایک یعنی کہ آپ کا ایک گارڈ ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو بہت سارے اس کے مطلب ہیں۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ دیکھیں کسی بھی جگہ کسی بھی ماحول میں 2 لیڈر بیک وقت جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا تصور اس طرح سے بھی لیں کہ جیسے ایک گھر میں 2 لیڈر ہوں اور دونوں جو ہے وہ کہیں کہ ہماری بات سنی جائے، تو وہ بچوں کے اوپر بھی جو ہے اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کمپنی میں ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، کسی پروجیکٹ میں ہیں، وہاں پہ بھی 2 2 3 3 لیڈر نہیں ہوا کرتے۔ ہمیشہ ہر جگہ کا یہ اصول ہے اور ہر سوسائٹی کا یہ اصول ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ہاں اس کے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایک جو ہے اگر چیئرمین ہے، دوسرا جو ہے وہ کوئی ڈائریکٹر ہے، تیسرا اس طرح سے وہ ان کی اپنی اپنی پوزیشنز ہوتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک جو گھر کے اندر کی جو بتائی ہے کہ یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کا درجہ ایک لحاظ سے بلند ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہے کہ یہاں پر جو فضیلت ہے یہ شرف اور کرامت اور عزت نہیں ہے۔ دراصل یہ جیسے کہ ہم اردو میں اس کا میننگ لیتے ہیں، اصل میں یہ اللہ نے طبعاً بعض ایسی خصوصیات اور قوتیں مردوں کو عطا کی ہیں جو دوسری صنف یعنی عورت کو نہیں دی یا اس سے کم دی ہیں۔ اور اس سے دراصل جو ہے مقصد خاندانی نظام میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو اہلیت مرد کے اندر ہے وہ عورت کے اندر فطرتاً اس طرح سے نہیں ہے۔ فطرتاً جو ہے نا وہ عورت جو ہے وہ مرد کی نسبت کمزور ہے۔ اور پھر یہ کہ جو معاملات کے جتنے بھی خاندان کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کی جو زیادہ ذمہ داری ہے، فائنینشیل سپورٹ ہے، اس کے علاوہ چیزوں کو باہر بھی معاملات کو دیکھنا اور گھر کے اندر بھی، یہ ایک مرد جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کی حفاظت اور خبر گیری کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ جو ہے یہ بتایا گیا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ اور پھر مرد کی جو قوامیت ہے یہ طاقت یا ظلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل حفاظت اور ذمہ داری کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا، بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کسی جگہ پہ، جیسے آپ کسی شاپنگ سینٹر میں گئے، یا آپ جیسے کسی بینک میں گئے، یا آپ کسی بھی ایسی جگہ پر گئے اور وہاں پر آپ کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ہمارا
पहला जो चीज होती है, हम अगर जो आम वर्कर हैं, काम करने वाले, उनसे नाखुश होते हैं तो हमारा सबसे पहले ये होता है ना कि जी मैनेजर से बात करवाएं, अपने मैनेजर से बात करवाएं। तो हम हमेशा, यानी कि यही होता है कि जी मैनेजर से बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज को सॉर्ट आउट कर सकता है जो एक उसका सब ऑर्डिनेट उस तरह से सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, या उसकी वो अथॉरिटी नहीं है, उसको वो अथॉरिटी नहीं दी गई। तो यहाँ पर ये एक अथॉरिटी की भी बात है, अथॉरिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मुआशी जिम्मेदारी से औरत को आजाद कर दिया गया, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछली आयत में। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो फजीलत है ये जिम्मेदारी है और ताउन के मायनों में है, ठीक है। इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे की फजीलत दी, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। बस जो सौले औरतें हैं, अब दूसरी तरफ भी देख लेते हैं कि सिनफ नाजुक के लिए जो है वो क्या मामलात हैं। फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुल लिलगैबी बिमा हफिजल्लाह, बस जो सौले औरतें हैं वो इताअत शार होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हुकूक की हिफाजत करती हैं। इसके लिए हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसे देखो तो तुम्हारा जी खुश हो जाए, जब तुम उसे किसी बात का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इताअत करे, और जब तुम घर में ना हो तो वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे माल की और अपने नफ्स की हिफाजत करे। ये जो हदीस है ना, इस आयत की बेहतरीन तफसीर करती है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि औरत पर अपने शौहर की इताअत से अहम और जो कदम है या उससे बढ़कर जो है वो अपने खालिक की इताअत है। यहाँ पर अगर शौहर उसको किसी गलत तरफ डायरेक्शन देता है या गलत जो कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुनाफी है, तो फिर वहां पर जाहिर सी बात है कि वो इताअत नहीं करेगी, यानी कि मासियत के हुक्म में वो इताअत नहीं करेगी। और या जो जैसे किसी फर्ज को बाज रखने से वो कोशिश करे तो वहां पर उसकी इताअत से इनकार कर देना ये औरत का अव्वलीन फर्ज हो जाएगा। इसके अलावा अगर मतलब इसके अंदर फिर फुकहा ने भी बहुत सारी बातें की है कि अगर नफली कोई इबादत है या नफली कोई ऐसी चीज़ें हैं तो वहाँ पर जो है वो अपने शौहर की मर्जी, ज़ाहिर है उसकी बात को वो सुनेगी। और जो अगर इस सूरत में वो नवाफिल अदा करेगी, यानी कि वो नवाफिल जो ज़ाहिर है फर्ज के बाद, ज़ाहिर है सुन्नतें और फिर उनके बाद उनका दर्जा है, तो वहाँ पर जो है ये जाहिर सी बात है कि वो मकबूल इबादत नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं कि यानी कि स्वालिहात और कानितात, इसको हम देख लेते हैं कि औरत जो है वो फर्मा बरदार हो, ताउन करने वाली हो, और वो अपने शौहर के राजों की हिफाजत करने वाली हो, वफादार रहने वाली हो। और इसमें ये भी है कि जब इस तरह से करने वाली हो तो एतमाद और एहतराम की फ़ज़ा ऑटोमेटिकली कायम हो जाएगी। और फिर ये जो नशूज़ का लफ्ज़ आया है तो ये दरअसल नाफरमानी है और ये निज़ाम में खलल है। तो यहाँ पर आप फिर इस्लाह के स्टेप्स भी बताए जा रहे हैं। फिर अगर वो तुम्हारा, और फिर इसके बारे में देखें, चले आगे चलकर हदीस में बयान करती हूँ। फिर अगर वो तुम्हारी मती हो जाएं तो ख्वाम खा उन पर दस्त दराजी के लिए बहाने तलाश ना करो। यकीन रखो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है जो बड़ा और बालातर है। और अगर तुम लोगों को कहीं मियाँ और बीवी के ताल्लुकात बिगड़ जाने का अंदेशा हो तो एक हकम, अच्छा नहीं है, पीछे से मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा, और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो उन्हें समझाओ। अब यानी कि अगर कोई नज़ा का मामला हो जाता है, अनबन हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो छोटी मोटी लड़ाई है, तो फिर उसमें क्या है कि अगर सरकशी का कोई इस तरह का अंदेशा है तो फिर आप जो है उन्हें समझाएं। यानी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो नसीहत करना है, उनको समझाना है। फिर आगे क्या है कि फिर डिस्टेंस इख्तियार करना है, ख्वाबगाहों में उनसे अलहदा रहो। और फिर अल्टीमेटली जो है वो क्या करना है कि अगर वो ना समझें तो फिर उनको हल्की सी ज़रब लगानी है। इसके बारे में हमें पता है कि इतनी के जैसे एक मिसवाक से किसी को जो है वो मारा जाए, और वो यानी इस्लाह करने के लिए बेसिकली नसीहत पहला स्टेप है, फिर डिस्टेंस, और फिर हल्की सी मार के जिससे उसको कोई जरब ना पड़े, कोई मुंह के ऊपर जो है ऐसा निशान ना पड़े, या कहीं भी उसको इस तरह के तशद्दुद के उस ज़िम्रे में ना आए। फिर अगर वो मती हो जाए तो ख्वाम खा उन पर दस्त दराजी के लिए बहाने तलाश ना करो। इसके बारे में भी अहदीस हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को मारने की कभी इजाज़त नहीं दी, बादिल नाख्वास्ता, यानी बादिल नाख्वास्ता कि अगर इतना सरकशी का अंदेशा बढ़ जाता है तो फिर आप उनको जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो कर सकते हैं। और फिर भी इसे नापसंद ही फरमाया है। ताहम बाज औरतें ज़ाहिर ऐसी होती हैं कि जो कि जब तक कि उनको सरजनिश जो है वो सख्ती से ना की जाए वो उस वक्त तक नहीं समझती। तो ऐसी हालत में भी प्यारे नबी ने हिदायत फरमाई है कि मुंह पर ना मारा जाए।
اور بے رحمی سے بھی نہ مارا جائے، اور ایسی چیز سے بھی نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑ جائے۔ اب یہ جو کانتات، اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری۔ اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: بڑا ہمسایہ، بڑی بیوی، برا ہمسایہ، بری بیوی، اور تنگ گھر اور تنگ سواری۔ یہ بدبختی کی علامت ہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ جتنا بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے وہ سارا ایک طرف ہو جائے، ذہنوں سے وہ محو ہو جائے، اور یہاں پر اس حدیث کو کوٹ کیا جائے گھر میں کہ جی بڑا گھر جو ہے وہ جو ہے، اور بڑی اچھی سواری جو ہے نا وہ بتایا تھا آج باجی نے، تو حدیث جو ہے یہ پڑھی ہے، تو پھر اب اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت شروع ہو جائے، اور یہ کہ جو مرد قوام ہیں ان کی قوامیت کو چھوڑ کر کہ جی وہ تو ایک الگ بات ہے، تو اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیا جائے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی بڑا گھر جو ہے یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ تو ہر ایک نے ظاہر ہے اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ یہاں پر جو ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہے نا ہمارے لیے کہ نیک بیوی، تو نیک بیوی کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ وہ فرما بردار ہوتی ہے، تعاون کرنے والی ہوتی ہے، وہ اخلاق میں جو ہے وہ مطلب بہت آگے ہوتی ہے، اور با کردار ہوتی ہے، اور رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اعتماد کرنے والی ہوتی ہے اپنے شوہر کے اوپر، اور احترام کرنے والی ہوتی ہے، اور بدلے میں بھی وہ یہی پاتی ہے۔ تو اسی سے میں ریلیٹڈ کل کی بات کو تھوڑا سا ایک وہ کروں گی پوائنٹ کو، کہ کل جو بات یہ ہو رہی تھی وہ بیچ میں رابعہ نے مجھے درست بھی کیا تھا، لیکن وہ شاید سب تک آواز نہیں گئی، اور شاید ریکارڈنگ کا حصہ بھی اس طرح سے نہیں بنی۔ جو آن سائٹ تھے ظاہر ہے انہوں نے تو سنا، لیکن جو آن لائن تھے شاید انہوں نے اس طرح سے نہیں لیا کہ جو مہر کی بات ہو رہی تھی کل، تو مہر کو کبھی بھی طلاق سے نہ جوڑے۔ یہ نہ ہو کہ ایک اور نزاع گھر میں پیدا ہو جائے کہ جی وہ مہر، اب مائیں سوچنا شروع کر دیں کہ جی مہر زیادہ لیں کیونکہ شاید طلاق کی صورت میں ان کو کوئی وہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں سب سے اہم چیز ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ دوسرے نمبر پر جو اہم یہاں پر ہم نے جو کل پڑھا وہ یہ تھا کہ ایک چیز جو ہوتی ہے نا اس کو اس کا رائٹ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز ہو، ہم کہتے ہیں نا کہ ظلم کی جو ہے وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے، تو یہ بھی ظلم ہوگا کہ جو بچے بچیاں جن کی شادی ہونے جا رہی ہے ان کو یہی نہ بتایا جائے کہ آپ کا مہر کیا مقرر ہو رہا ہے، بعد میں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض اوقات رشتوں میں بہت زیادہ مہر مقرر کرنے سے جو آؤٹ آف جو اس کے پاکٹ جو یعنی اس کی اس میں دائرہ کار میں نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شادی کے فوراً بعد ہی تانا زنی شروع ہو جاتی ہے کہ جی تمہارے ماں باپ نے تو اتنا مہر لکھوا دیا تھا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر کوشچن مارک بن جاتی ہیں۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ مہر اتنا لکھوا دیا جائے کہ جی مرد کے اوپر وہ اب بیوی کو رکھنا بھی نہیں چاہتا، لیکن وہ صرف اس وجہ سے طلاق نہیں دے رہا کہ جی میرے اوپر مہر بہت زیادہ ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس کو مہر کو کبھی بھی طلاق سے نہیں جوڑنا۔ یہ جو ہے میں کل بات تو ہو رہی تھی لیکن شاید اس پوائنٹ کو کلیئر نہیں کر سکی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مہر دراصل ایک ٹوکن منی ہوتی ہے، شروع میں وہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب رسپانسبلٹی میرے اوپر آنے والی ہے، اب یعنی آگے مجھے ایک خاندان جو ہے وہ میرے اس کے اوپر چلے گا، اور میں نے جو ہے وہ اس کو لے کر چلنا ہے۔ تو بالکل ایگزیکٹلی یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے، اس میں سے بھی ہم نے اپنے لیے پوائنٹ لینا ہے کہ نیک بیوی، کیا ہمارا شمار ایسے بیویوں میں ہوتا ہے کہ ہمارا شوہر ہمیں دیکھے تو وہ خوش ہو جائے؟ تو یہ جو ہے پوائنٹ ہم نے یہاں سے اپنے لیے لینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کریں، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں۔ اب وہ دونوں یعنی کہ زوجین بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ثالث بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ اب دیکھیں جو پچھلی بات ہوئی تھی نا وہ یہ ہوئی تھی، ایک اندرونی گھر کا ماحول بتایا گیا تھا کہ جو ہے قوام کون ہے، کس کی جو ہے وہ انڈر سپرویژن میں جو ہے وہ گھر کا باقی نظام جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اچھا ایسا بھی ہو گیا کہ اچھا آپ نے اس کو قوام تسلیم کر لیا اور آپ جو ہیں بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن بعض اوقات انبن ہو سکتی ہے، کوئی ناچاکی کی کوئی صورتحال بن سکتی ہے، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے کہ اول تو میاں بیوی خود آپس میں
جو ہے وہ ایسی کوئی بات چیت کر کے اور وہ آپس میں کوئی سلجھاؤ کی صورت نکالیں، اور اگر ایسی صورتحال پیش نہیں آتی تو پھر یہ ہے کہ پھر باہر کے جو لوگ ہیں، فیملی کے جو لوگ ہیں، ان کو یہاں پر جو ہے وہ اب آنا ہے درمیان میں، اور ان کو یہ جو آپس میں ان کی ناچاکی یا نا اتفاقی ہوئی ہوئی ہے اس کو پھر درست کرنا ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد اور تم سب اچھا یہاں پر یہ جو بات آئی کہ گواہ کر لیا جائے، تو یہ پھر یہ ہے کہ آپس میں جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے کہ اچھا کس کو ایک جو ہے وہ فیمیل کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، ایک میل کی طرف سے بھی ہوتا ہے، بہرحال وہ لوگ ہوں جو عدل کرنے والے ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ شریعت اور قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں۔ گھر سے معاملہ شروع ہوا، اب جو ہے وہ معاشرے کی سطح پر آ گیا۔ گھر آپ کا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے، اگر وہاں پر پیس ہوگا نا، اگر وہاں پر امن ہوگا تو پھر یہ ہے کہ سوسائٹی میں بھی امن ہوگا۔ گھر میں پہلا یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ یعنی کہ ایک ایسی فضا قائم کرنی ہے کہ وہاں پر جھگڑے اور اس کی نوبت نہ آئے، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر باہر کے لوگ جو ہیں وہ بیچ میں آئیں اور وہ ثالثی کروائیں۔ اس کے بعد جب وہاں پر معاملات حل ہو جاتے ہیں، اب وہ گھر پھر سے بسنے لگ گیا ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر اب اپنے معاملات کو باقیوں کے لیول پر بھی درست رکھو۔ اس میں کون کون ہے؟ یعنی کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ سارا معاملہ ہو گیا تو پھر اللہ کا شکر گزار ہو۔ دیکھیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا شکر گزار ہو جاؤ، تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ ایک برتاؤ کرو، پھر قرابت والے رشتے دار بھی آگے، یتیم اور مسکین کے ساتھ بھی آ گیا، اور پڑوسی رشتے دار اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے۔ اجنبی ہمسایہ اس میں بھی بہت ساری پھر ڈیٹیل آ جاتی ہے، اور پہلو کا ساتھی یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی آپ کا ہمسفر بنا، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا، کہیں آپ گئے کسی ویٹنگ روم میں گئے وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، پھر یہ کہ آپ کسی ایسے سفر میں ہیں کہ وہاں کا ساتھی بنا، تو یہ جو ہے یعنی پہلو کا ساتھی۔ اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ احسان کا معاملہ کیا ہے؟ لونڈی غلاموں کے ساتھ، یا آج کل تو لونڈی اور غلام نہیں ہے، جو سرونٹس ہیں، کہ ان کے ساتھ جو ہے ان احسان کا معاملہ کس طرح سے کرنا ہے کہ ان کے اگر کوئی ضروریات ہیں جو کہ ان کی جو ان کو ان کی جو ایک اجرت ہے اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، تو آپ تھوڑا سا ان کو کچھ دے دیں۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یاد رکھیں کہ وہ احسان جو میٹھے بول یہ دکھ دیتا ہو وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے میڈس کے ساتھ یا اپنے سرونٹس کے ساتھ بہت ایسا ناروا سلوک رکھا جاتا ہے جس کی سختی سے پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا۔ احسان کے درجے پہ جا کے آپ کام کریں، آپ نے اپنا رویہ جو ہے نا وہ بہتر رکھنا ہے، دوسرے کسی کا کیا رویہ ہے وہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ ہر بندہ اپنے جو ہے رویے کے اپنے اعمال کا جواب دے ہے۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو۔ بعض لوگ کو تو سلام بھی نہیں کرتے، آگے ہم جا کر اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بخل جو ہے وہ مالی طور پہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن قولی طور پہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے۔ بعض لوگ نا اپنا منہ بالکل سی کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو جو ہے نا وہ کوئی اچھی بات جو ہے وہ کرنی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں، کال دیکھیں ہم پیچھے ہوئی اسی سے ریلیٹڈ بات پڑھ چکے ہیں کہ ایک میٹھا بول، ایک اچھا کال، ایک اچھی بات، اور پھر سب سے بڑھ کے کہ سلام کرنا، تو یہ چیزیں جو ہیں اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بخل میں آتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ کے فضل کو چھپانا، یہ اللہ کا فضل کیا ہے کہ اللہ نے آپ پہ بہت فضل کیا ہوا ہے، دولت بھی دی ہوئی ہے، آپ کی حیثیت اور مرتبہ بھی ہے، لیکن یہ کہ آپ اپنے نہ اہل و عیال پر خرچ کریں نہ اپنے اوپر خرچ کریں، اور آپ کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ کوئی مفلس شخص ہے بلکہ الٹا اس کو دینے کو دل کرتا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے۔ اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا خستہ یہ حال ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे को नेमत देता है तो वो पसंद करता है कि इस नेमत का असर बंदे पर जाहिर हो, यानी इसके खाने पीने, रहने सहने, लिबास और मस्कन और उसकी जो दादो दहेश, हर चीज से अल्लाह की दी हुई उस नेमत का इजहार होना चाहिए। इसको 8वें पारे में भी इंशाल्लाह ताला हम डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसे काफिर नेमत लोगों के लिए हमने रुस्वा कुन अजाब मुहैया कर रखा है, और वो लोग भी अल्लाह को नापसंद हैं जो अपने माल महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और दर हकीकत ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अब देखिए एक दूसरी बात आ गई। एक तो ये कि बखल करते हैं, कुछ ये एक कैटेगरी ये है, दूसरी है कि इतना बेजा इसराफ करते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो हम तो कितना खर्च कर रहे हैं। हो सकता है कि दिल में जो है वो खलूस ना हो, दिल में ईमान रत्ती बराबर भी ना हो, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दर हकीकत ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना रोजे आखिर पर। सच ये है कि शैतान जिसका रफीक हुआ उसे बहुत ही बुरी रफाकत मैसर आई। आखिर इन लोगों पर क्या आफत आ जाती अगर ये अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते और जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करते। अभी ये देखें, करीनन फसा करीना, इसके मुकाबले में आगे इंशाल्लाह ताला हसुना रफ़ीका, ये वाला भी हम पढ़ेंगे कि कितने अच्छे हैं वो साथी। यहाँ पर शैतान के बारे में आया है कि बड़ी बुरी रफाकत है शैतान की। आखिर इन लोगों पर क्या आफत आ जाती है अगर ये अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते और जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करते। देखिए बार बार ये आया है कि अनफकू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाहु, कि अल्लाह ने दिया है, ठीक है। अगर ये ऐसा करते तो अल्लाह से उनकी नेकी का हाल छुपा ना रह जाता। अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अगर कोई एक नेकी करे तो अल्लाह उसे दूचन कर देता है और फिर अपनी तरफ से बड़ा अजर अता फरमाता है। फिर सोचो कि उस वक़्त ये क्या करेंगे जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे। ये है डरने वाली बात जो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। और इन लोगों पर तुम्हें यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह की हैसियत से खड़ा करेंगे। उस वक़्त वो सब लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी और उसकी नाफरमानी करते रहे, तमन्ना करेंगे कि काश ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाएं। यहाँ पर यानी कि कितनी ये इस तरह की बात है कि जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की और उनकी बात ना मानी। अब देखें, हैं तो ये छोटी छोटी बातें कि अल्लाह ने आपको दिया है लेकिन आप दे नहीं रहे, या अल्लाह ने आपको दिया है तो आप बहुत ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। बज़ाहिर जो है इसका कोई इतना हमें उस तरह से नजर नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने आगे क्या फरमाया है कि यानी कि ये अल्लाह और रसूल के यानी कि नाफरमानी की जा रही है। एक जो म्याना रवि की एक जो रविश है ना इंसान को, वो इंसान को हमेशा जो है वो फलाह की तरफ ले जाती है, कामयाबी की तरफ लेके जाती है। और वहां पर ये वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, वहां ये अपनी कोई बात अल्लाह से नहीं छुपा सकेंगे। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। अब ये शराब के मुतालिक दूसरा हुक्म यहाँ पर आया है और सूरह तौबा में फिर इसका आगे मजीद इंशाल्लाह ताला हुक्म आएगा। और यहाँ पर जो है सॉरी सूरह मायदा में इसका जो है वो कतई हुक्म आएगा। जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। नमाज उस वक़्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि क्या कर रहे हो। इसमें नशा तो है ही है, लेकिन एक जो फुकाहा ने और ऐड किया कि नींद की हालत जो है, नींद इतनी आ रही हो कि आपको नहीं पता कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त ये है कि आप हल्का सा कैलूला कर लें, नैप ले लें और उसके बाद जो है आप नमाज को जारी रखें, यानी कि पढ़ें, सॉरी जारी रखें नहीं पढ़ें। और इसी तरह जनाबत की हालत में भी नमाज के करीब ना जाओ। फिर अहकामात की बात आ गई, ठीक है। और इसी तरह जनाबत की हालत में भी नमाज के करीब ना जाओ जब तक कि गुस्ल ना कर लो, इल्ला ये कि रास्ते से गुजरते हो। अब ये इल्ला ये कि रास्ते से गुजरते हो यानी कि ये नहीं है कि जनाबत की हालत में यहाँ पर आया है कि जो मफहूम इससे लिया है फुकहा और मुफस्सिरीन ने कि जनाबत की हालत में मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, इल्ला ये कि किसी काम के लिए मस्जिद में से यानी कि अगर वहाँ गुजरना हो। और फिर कुछ जो है सहाबा कराम उन्होंने भी इसी राय को इख्तियार किया है। और एक दूसरा ग्रोह इससे मुराद सफ़र लेता है कि अगर सफ़र में आप हैं तो और जनाबत लाहक हो जाए तो फिर तयम्मुम किया जा सकता है। और ये कि मस्जिद का मामला अगर है तो इस ग्रोह की राय में जुनबी के लिए वुजू करके मस्जिद में बैठना जायज़ है। बहरहाल ये डिटेल है, इसको फिर पढ़ लीजिएगा आप लोग।
اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو. اب لمس میں بھی اختلاف ہے یہاں پر، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. اور پھر پانی نہ ملے تو پاک، اور زیادہ تر لوگوں نے جو ہے لمس سے مراد یہاں پر مباشرت ہی لیا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 5 چیزیں مجھے عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی یعنی کہ نبی کو عطا نہیں کی گئی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا. یعنی اور پھر اس کے بارے میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ تیمم جو ہے وہ بیسیکلی قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ احادیث کے مفہوم سے کہ لوٹ پوٹ نہیں ہونا، بلکہ ہلکا سا اپنے ہاتھوں پہ لگا کے اور آپ پورے جسم پہ مل لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاک ہو گئے. اصل مقصد یہاں پر، ہاں ہاں، اعضاء پر جو ہے وہ، سوری، پورے جسم پر نہیں، جو وضو کے جو ہیں اعضاء، ٹھیک، صرف ہاتھ اور ہاتھ اور منہ، چہرہ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ یہاں پر بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا. اچھا، یہ سارے احکامات جو ہیں نا، دیکھیں نماز کے لیے کہ نماز جو ہے نا وہ نہ ضائع ہو جائے، نماز نہ چلی جائے، ٹھیک ہے. تو نماز جو ہے وہ قائم کرنا، ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ قائم کرنا یہی ہے کہ آپ خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے جو ہیں وہ رشتہ داروں کو اس کی ترغیب دیں نماز کی. اور پھر ویسے تو ایک مسلمان معاشرے میں جو ہے وہ ایک نماز کے لیے جو ہے نا حکومت کا بھی بہت کام ہے. آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے کہ اولو الامر جو ہے وہ کب تک ان کی اطاعت کرنی چاہیے. تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرد واحد، ٹھیک ہے، کہ وہ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ پوری سوسائٹی اسلامی جو ہے وہ نماز پڑھنے والی ہو. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور obviously یہ توکل ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا و اسینا. ہونا تو کیا چاہیے سمینا و اطعنا، لیکن وہ اسینا، کیونکہ عمل جو ہے وہ اسینا والی طرف اشارہ کر رہا تھا. اور اسما غیر مسمعین اور رائنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اطعنا اور اسما اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ بیسیکلی تو یہی ہے نا کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ زبانوں کا توڑ پھوڑ تو یعنی کہ ہیر پھیر وہ لوگ کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم عملی طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ زیادہ خطرناک ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی بچہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو کہا جائے کہ نماز پڑھ لے، تو خیر نماز کی طرف ہم وہ رغبت بھی نہیں دلاتے تو وہ کہ نہیں میں نے نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے. تو ایک وہ اس نے زبانی کلامی کہہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے، تو عمل تو وہ کاؤنٹ ہوگا نا جو نماز جو اس نے کیا. تو عمل جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے، اگرچہ نیت بھی ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ عمل الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کا عمل دیکھا جائے گا کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ سمینا واتانا اور اسما اور انظرنا تو انہی کے لیے بہتر تھا. اچھا یہ میں پڑھ چکی ہوں. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی، اثمن عظیما. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا عطا کرتا ہے.
मुनाफिकीन बाज़ औक़ात ये काम किया करते थे। तो अब अगर हम अपना हाल ले लें तो हम ये कहते हैं हमारी फैमिली तो बहुत ऐसे नहीं करती, नहीं नहीं हमारी फैमिली में तो ये नहीं होता, हमारे खानदान वाले तो इस तरह के नहीं है, हमारे यहाँ भी तो ये हम बड़े हम नहीं नहीं जी हम इन चीज़ों में नहीं इंडल्ज होते, नहीं नहीं नहीं। लेकिन वो क्या है कि ये पाकीज़गी नफ्स का दम भरना है ना बेसिकली। हाँ, जहाँ जरूरत हो वहां पर तो ये चीज बताई जा सकती है, अगर आप किसी को बताने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन ये कि अपने उसका ढंडोरा पीटना कि जी मैं बहुत पाकीज़ा हूँ, नहीं, पाकीज़गी दूर से इंसान को नजर आ जाती है, ठीक है। हालांकि पाकीज़गी तो अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है, और इन्हें जो पाकीज़गी नहीं मिलती तो दर हकीकत इन पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाता। ये अल्लाह की तरफ से जुल्म नहीं है कि अगर किसी को पाकीज़गी नहीं मिलती। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन ऐसे अशखास को पाकीज़ा नहीं ठहराएगा, मतलब ये कि उनके आमाल को कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके आमाल ऐसे नहीं थे जो अल्लाह के यहाँ मकबूल होते। देखो तो सही, ये अल्लाह पर झूठे इफ्तरा गढ़ने से नहीं चूकते, और उनके सरीहन गुनाहगार होने के लिए यही एक गुनाह काफी है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ दिया गया है, और उनका हाल ये है कि जिप्त, यानी जिप्त ऐसी चीज को कहते हैं जो बेहकीकत हो, बेअसल हो, उसका कोई फायदा ना हो। इसके बारे में हदीस भी है कि यानी हदीस में आया है कि जानवरों की आवाजों से फाल लेना, कि जानवर बोल रहा है तो उससे बुरे शगुन लेना, जमीन पर जानवरों के निशानाते कदम से शगुन लेना, और फालगिरी के दूसरे तरीके सब जिप्त के कबील से हैं। ये सब यानी कि जिप्त है। इंग्लिश में हम इसको सुपरस्टिशंस कहते हैं ना, कि ये जो है वो हम कि खुद से जो है वो चीजें बना लेना। तो ये जो खुद साख्ता है ऐसी चीजें हैं, ये सब जिप्त में आती हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया, यानी अहले किताब, और तागूत को मानते हैं। तागूत, इसके बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तागूत दरअसल जो है वो सरकश, कि वो खुद भी बगावत करे और दूसरों को भी बगावत पर उकसाए। और काफिरों के मुतालिक कहते हैं कि ईमान लाने वालों से तो यही ज्यादा सही रास्ते पर हैं। यानी अब वो मुसलमानों के मुकाबले में जो अहले किताब है वो कहते हैं कि मुसलमानों से तो बेहतर जो है वो मुशरिकीन है। तो यानी कि उनको जाहिर है वो अपने हमनवा लगते हैं ना। ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे फिर तुम उसका कोई मददगार नहीं पाओगे। क्या हुकूमत में उनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये दूसरों को एक फूटी कौड़ी तक ना देते। फिर क्या ये दूसरों से इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से नवाज दिया, यानी कि किसको, बनी इस्माइल को, कि उनमें नबी आ गया, आखिरी नबी। अगर ये बात है तो इन्हें मालूम हो कि हमने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद को किताब और हिकमत अता की, और मुल्क अजीम बख्श दिया। मुल्क अजीम से मुराद यानी कि दुनिया की इनको इमामत भी दी गई थी, रहनुमाई, और फिर अक़वाम आलम पर जो है इनका कायदाना इक़्तिदार भी था। लेकिन ये कि इन्होंने बाद में जो है वो खुद ही अपने आप को वो कर दिया। मगर इनमें से कोई इस पर ईमान लाया और कोई उससे मुंह मोड़ गया, और मुंह मोड़ने वालों के लिए तो बस जहन्नम की भड़कती हुई आग ही काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयत को मानने से इनकार कर दिया है उन्हें बिल यकीन हम आग में झोंकेंगे, और जब उनके बदन की खाल गल जाएगी, कुल्लमा नजिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियذूकुल अदाब। अब ये जो नजिजत का सीगा आया है ये मुअन्नस का सीगा है। जुलूद जो है वो क्या है, ये जमा क्या है ये जरा ग्रामर वालों का थोड़ा थोड़ा कभी कभी टेस्ट हम ले लेते हैं। जुलूद जो है ये गैर आकिल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि जब उनके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा चखें। अल्लाह बड़ी हर कुदरत रखता है और अपने फैसलों को अमल में लाने की हिकमत खूब जानता है। और जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और नेक अमल के, देखिए हम पीछे मुसलसल पढ़ रहे हैं कि हर इंसान जो अमल करता है ना वो उसके अपने लिए है। और बहुत सारी अहादीस से भी पता चलता है कि इंसान को एक जो, इसका मफहूम मैं बता रही हूँ कि एक जो कांटा भी चुभता है ना और उससे जो तकलीफ होती है वो दरअसल इंसान के अपने ही अमल, या बाज़ औक़ात इंसान को जो बड़ी तकलीफ या बड़ी मुसीबत पहुंचती है तो उसके दर्जात बुलंद करने के लिए होती है। तो इस्लाम में ये नहीं है कि दुनिया में भी जो कवानीन नाफिज किए गए हैं तो वो सजा के लिए, और आखिरत में जो यहाँ पर बार बार आ रहा है कि जो है वो ये दरअसल हर इंसान जो है वो अपने किए की जो है वो सजा पाएगा या अपने किए का अजर पाएगा। जैसे वही कल भी जैसे बता रही थी कि देखिए रिजल्ट जो है वो आपको उसी बेस पे मिलता है जितनी आपने तैयारी की है। तो कुछ लोग जो है वो फेल हो जाते हैं और कुछ पास हो जाते हैं। तो ये है सारा
بہرحال یہ کہ یہ جو آیات ہیں ان سے ہمیں ڈر پیدا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کرنی چاہیے کہ کس طرح سے یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے بدن کی کھال گل جائے گی اور اس کی جگہ دوسری کھال پیدا، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت جانتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ دیکھیں جہاں پر جہنم کا ذکر آیا ساتھ ہی جنت کا ذکر بھی آ گیا، انہیں خوشخبریاں اور بشارتیں بھی دی جا رہی ہیں۔ تو دیکھیں ہم اگر اپنا وہ کریں نا تو ہم اپنے بچوں کو بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اچھا کام کرو گے تو انعام ملے گا، اور اگر دیکھو غلط کرو گے تو پھر سزا تو ملے گی، ٹھیک ہے، پہلے پیار سے سمجھایا جاتا ہے۔ ہم بھی یہاں پر یہی دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج جو ہیں وہ قوانین نافذ ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پر کوئی مسلمان ہوا تو اس کے اوپر سارا جو ہے وہ، ہم نے دیکھا کہ اسلامی سوسائٹی میں آہستہ آہستہ جب مدینہ کی ریاست بنی تو قوانین، جیسے ہم نے شراب کا پہلا حکم دیکھا، اب یہاں پر دوسرا، اور پھر فائنل حکم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ مائدہ میں دیکھیں گے، تو آہستہ آہستہ پھر یہ کہ انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، فیہا ازواج مطہرہ، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل ایمان امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یعنی عہدے اور ذمہ داریاں جو ہیں ان کو دو جو اہل ہوں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو جائے اہلیت کے بعد بھی تو پھر میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بیسیکلی خاندان اور ریاست کو جو ہے اللہ تعالیٰ مستحکم بنانا چاہتا ہے، اور جو پرانے قوانین تھے جو کہ طاقت کے تھے صرف، ان کو توڑ کر نئے اسلامی قوانین یہ اس لیے یہاں پر وہ ہو رہے ہیں تاکہ معاشرے میں فساد اور بگاڑ کا جو ہے وہ نظام ختم ہو جائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ یہ میں بات کری تھی کہ اولو الامر کا جو ذکر آئے گا آگے۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اب یہ اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو اسلامی نظام ہے اس میں اصل جو مطاع ہے جس کی اطاعت کی جائے وہ اللہ ہے، اور اسلامی نظام کی جو دوسری بنیاد ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور اس کے بعد پھر تیسری اطاعت جو ہے وہ اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے ان اولو الامر کی جو خود بھی مسلمان ہوں، اور وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ ہوں، ٹھیک ہے، اجتماعی معاملات کے سربراہ ہوں، خواہ وہ ذہنی اور فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر ہوں یا ملکی انتظام کرنے والے حکام یا عدالتی فیصلے کرنے والے جج ہوں یا یعنی کہ قبائل کے سردار ہوں، بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے کوئی سردار ہوں، تو یہ سب پھر ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اولو الامر کی بات سنے اور مانے، خواہ اسے پسند ہو یا نہ پسند ہو، تاوقتے یہ کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے اور نہ ہی ماننا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، یعنی کہ نافرمانی کے اپوزٹ اطاعت جو کچھ بھی ہے وہ معروف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر، ٹھیک ہے، بعض تو ہوں گی جو اسلامی شریعت کے مطابق ہوں گی اور بعض نہیں ہوں گی، تو جس نے ان کی منکرات پر اظہار ناراضگی کیا وہ بری و ذمہ ہوا، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے والا ہوا وہ اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ یعنی پھر تو حاکموں سے جنگ کرنی چاہیے کہ وہ کچھ کے منکر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے بارے میں دیکھیں ہم تھرو آؤٹ پڑھتے جا رہے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے جب تک وہ رہیں تو پھر آپ نے ان کو فالو، آپ یعنی کہ ان کے اس میں رہ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بدترین سردار وہ ہیں جو تمہارے لیے مبغوض ہوں اور تم ان کے لیے مبغوض ہو، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جب یہ صورت ہو تو کیا ہم ان کے مقابلے پر نہ اٹھیں؟ یعنی اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ وہ غاصب ہیں اور ہم ان کو گالیاں دے رہے ہیں، تو فرمایا نہیں جب تک کہ وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں، نہیں جب تک کہ وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔
तो आजकल के हालात में फिर हम देख सकते हैं कि हमें फिर क्या करना चाहिए कि जब तक नमाज कायम करने वाले हूँ। फिर ये कि ये हदीस ये बताती है कि नमाज पढ़ने से जो है वो मर्द और दरअसल जो है वो क्या है, मुराद ये है कि मुसलमानों की इज्तिमाई जो ज़िंदगी है उसमें नमाज का कायम होना ज़रूरी है। और फिर ये कि पाबंदी वक्त का सिर्फ खुद ही ख्याल नहीं रखना, बल्कि जो आपके जेर दस्त हैं या जो आपके अंडर आते हैं, वो बच्चे हैं ख्वाह कोई भी है या ममलूक हैं, तो उनको भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो उनकी तरगीब दी जाए। और ये कि जो ऐसा हुकूमती निज़ाम ज़रूर हो इस्लामी मुआशरे की, नहीं कि ये पहली भी और आखिरी भी यही कि नमाज का जो अकामत सलात का जो है ना काम वो हो। फिर इसके बारे में बहुत सारी डिटेल है कि जो फाइनल अथॉरिटी जो है वो बेसिकली ये है कि ज़ाहिर है अल्लाह का और उसके रसूल का हुक्म होगा। और फिर इसमें हर बंदा जो है वो सोच सकता है कि क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, ये अंदर दिल के अंदर भी जो है वो ज़ाहिर है हमारे एक मुफ्ती है जो वो, लेकिन ये कि अहदीस से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो दावा तो करते हैं कि हम ईमान लाए हैं इस किताब पर और जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और उनकी किताबों पर जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी, मगर चाहते हैं कि अपने मामलात का फैसला कराने के लिए तागूत की तरफ रुजू करें, हालांकि उन्हें तागूत से कुफर करने का हुक्म दिया गया था। अच्छा, बहरहाल पिछली जो हमने अभी आयात पढ़ी हैं इसके बारे में डिटेल जो है वो ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर आप में से किसी का दिल मुतमईन नहीं होता या मुतमईन हो जाता है तो वो ज़ाहिर आपके अपने उसके ऊपर है। हम तो यहाँ पर ये है कि वो जो एक ज़ाहिरा कुरान की आयत की तिलावत और हदीस से ही हम लेंगे। हमारा अपना तो कोई, हम कोई आलमाएं यहाँ पर नहीं बैठी हुई, ना ही हम कोई मुफस्सिर हैं। बस ये है कि हम तो जितना यहाँ से हम पिक कर रहे हैं उसको हम बयान कर रहे हैं। और ये कि हमारे बोलने में, हमारे बयान करने में गलती हो सकती है। ठीक है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो दावा तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं उस किताब पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई और उन किताबों पर जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी, मगर चाहते हैं कि अपने मामलात का फैसला कराने के लिए तागूत की तरफ रुजू करें, हालांकि उन्हें तागूत से कुफर करने का हुक्म दिया गया था। अब यहाँ पर सही तौर पर तागूत से मुराद वो हाकिम है जो कानून इलाही के सिवा किसी दूसरे कानून के मुताबिक फैसला करते हों, और वो निज़ाम अदालत भी है जो अल्लाह के इक़्तिदार आला का मतीत हो। और लेकिन ये कि वहाँ आगे जो है चीज़ें उस तरह से ना चलाई जा रही हों। और फिर कुरान की रूह से अल्लाह पर ईमान और तागूत से कुफर, ये दोनों लाजम और मलजूम हैं कि अल्लाह पर तो ईमान लाना है लेकिन तागूत से कुफर भी करना है। ये नहीं कि फिर अल्लाह पे ईमान लाए तो तागूत के पीछे पीछे भी चलना है, नहीं। तो यहाँ पर ये फरमाया जा रहा है कि शैतान उन्हें भटका कर राह रास्त से बहुत दूर ले जाना चाहता है। यानी कानून सिर्फ अल्लाह का होगा, कोई भी दूसरा कानून जो होगा वो दरअसल क्या है, तागूत का कानून होगा। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की है और आओ रसूल की तरफ, तो इन मुनाफिकों को तुम देखते हो कि ये तुम्हारी तरफ आने से कतराते हैं। इसके बारे में आगे चल के भी आएगा कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए थे और फिर वो फैसला करवाने के लिए आगे जाके बात करेंगे। फिर उस वक्त क्या होता है जब उनके अपने हाथों की लाई हुई मुसीबत उन पर आ पड़ती है, उस वक्त ये तुम्हारे पास कस्में खाते हुए आते हैं। ये इससे मुराद यहाँ पर ये है कि उनकी मुनाफिकाना हरकत का जब मुसलमानों को इल्म हो जाता है तो फिर उन्हें खौफ होता है कि कोई हमसे बाज पुरस ना हो जाए, तो उस वक्त ये कस्में खाकर खाकर अपने ईमान का यकीन दिलाने लगते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की कसम, हम तो सिर्फ भलाई चाहते थे और हमारी नीयत तो ये थी कि फ्रीकैन में से किसी तरह मुवाफकत हो जाए। अल्लाह जानता है जो कुछ उनके दिलों में है, उनसे तारुज़ मत करो, इन्हें समझाओ और ऐसी नसीहत करो जो उनके दिलों में उतर जाए। इन्हें बताओ कि हमने जो रसूल भी भेजा है इसीलिए भेजा है कि इज़्न खुदाबंदी की बिना पर उसकी इताअत की जाए। अगर उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया होता कि जब ये अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे थे तो तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से माफ़ी मांगते और रसूल भी उनके लिए माफ़ी की दरख्वास्त करता, तो यकीनन अल्लाह को बख्शने वाला और रहम करने वाला, नहीं ये मैं गलत पढ़ रही हूँ, कि और अल्लाह से माफ़ी मांगते और रसूल भी उनके लिए माफ़ी की दरख्वास्त करता तो यकीनन अल्लाह को बख्शने वाला और रहम करने वाला पाते। नहीं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम, ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी इख्तलाफात में ये तुमको फैसला करने वाला ना मान लें। यानी जब भी इख्तलाफ हो जाए तो अब हम हमारे पास दरमियान में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन फिर हमने कुरान से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और फिर जो अहादीस बयान की गई हैं उनसे हमने जो है वो इस्तदलाल करना है। फिर जो कुछ तुम फैसला करो उस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी ना महसूस करें, बल्कि सर तस्लीम कर लें।
اب یہاں پر حدیث بھی آتی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقے کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ یعنی اب دیکھیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ہوتا یہ کہ پھر کم ہی آدمی عمل کرتے۔ تو یہاں پر یعنی کہ ان کا حال یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرنے میں، دیکھیں شریعت کی پابندی کرنے میں ان کو جو تھوڑا سا بھی نقصان یا بظاہر جو تھوڑی سی بھی تکلیف ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اور بڑی قربانی تو ظاہر ہے وہ تو اللہ ماشاء اللہ، لیکن یہ کہ اگر ان کو کفر کے اوپر جو ہے وہ جتنی مرضی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں وہ تکلیفیں برداشت کر لیں گے، اور کفر کے لیے اپنی جو ہے وہ جان مال ہر چیز لٹا دینے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر ہیں، وحسن اولئک رفیقا، پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ وہ کیسا برا ہے جو جن کا شیطان جو ہے وہ ساتھی ہو گیا، کہ یعنی کہ کیسی یہ وہ بات ہے۔ اور یہاں پر کیا آیا، وحسن اولئک رفیقا، کہ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اس دن سے بڑھ کر خوشی کا کوئی دن نہیں تھا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے ہمیں حدیث سنائی کہ آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نصیب عطا کرے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور ہم ظاہر سورہ فاتحہ میں سب سے پہلی ہماری دعا یہی ہوتی ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ٹھیک ہے۔ اور شہداء میں جو ہیں وہ ایک تو شہداء جنہوں نے فزیکلی اپنی جان دی، اور اس کے علاوہ یہ کہ سچی گواہی دینے والے اور سچ کے اوپر کھڑے رہنے والے۔ اور یہ یہاں پر آیا ہے کہ ذالک الفضل من اللہ، ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا کہ اگر ایسے ساتھی جو ہیں میسر آ جائیں، یعنی کہ اچھا ساتھی بھی رزق کریم ہے، ٹھیک ہے۔ رزق میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، تو اچھا ساتھی بھی جو ہے وہ رزق کریم ہے۔ تو ہم سب جو ہیں یہاں پر اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ان خوش نصیبوں میں ہے کہ جنہیں اچھے ساتھی میسر آئے ہوئے ہیں۔ اور میرا تو اب تک کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ بھی بہت 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 اچھے دوست ملے ہمیشہ، اور اچھا انہوں نے ہمیشہ گائیڈ کیا۔ لیکن جو اب قرآن کے ساتھی ملے ہیں نا، تو ان کا مجھے لگتا ہے کہ کوئی جیسے نعم البدل ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، آن لائن ہمیں بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ایسی دوستی اور ایسی محبت ہو جاتی ہے، اور ہماری دعا کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کرے اور ہم وہاں پر آپ کو دیکھیں۔ ابھی کل ہی میری ایک دوست جو کہ گرامر کی کلاس کی میری ساتھی ہیں، جن کو میں نے نہیں کبھی بھی دیکھا، اور ڈاکٹر ہیں وہ ماشاءاللہ بائی پروفیشن، ان کے بیٹے کا یہاں پہ انٹری ٹیسٹ تھا، تو انہوں نے مجھے کال کی کہ میں یہاں پہ آپ کے ادھر ہی آئی ہوئی ہوں۔ تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نسٹ کے اندر کیوں نہیں آئی نا، آپ کو آنا چاہیے تھا۔ تو کہہ رہی تھی نہیں آپ کا دورہ قرآن چل رہا ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ کہیں آپ ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ تو میں نے کہا نہیں آپ آتی ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھتی، تو وہ ماشاءاللہ سے سن بھی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ملائے۔ تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جی میں آتی ہی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یعنی ایک دیکھیں کہ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور میں نے ان کے ساتھ میرا خیال آدھا پونا گھنٹہ بات کی، مطلب نہ دیکھا نہ سنا۔ تو میرے بچے آپ جانتی ہیں انہیں؟ تو میں ان کا نہیں میں جانتی تو نہیں ہوں، لیکن اس طرح سے ہمارا ایک ساتھ ہے۔ تو ورنہ تو ہم کتنا ڈرتے ہیں آج کل کے کسی اجنبی کی کال آ جائے تو ہم کتنا ڈرتے ہیں، کیسے کیسے اسکیم اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں نا۔ لیکن دیکھیں جو قرآن کے ذریعے جڑ جاتے ہیں نا، ان کی محبت، ان کی الفت وہ ایسی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی جو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو ساتھی ہم سے جو دور بھی چلے گئے ہیں یہاں سے، جو چلے گئے ہیں یہاں سے، تو وہ بھی دیکھیے رابطے میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جب وہ آتے ہیں وہ ملتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف کیا ہے، قرآن کی برکت۔ ورنہ بہت سارے ایسے آپ اگر سوچیں نا، وہ بیک چلے جائیں آپ اسکول اور یونیورسٹی، تو اتنا ملنا جلنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو اللہ کی یہ جو ساتھی ہیں نا، جو ہمارے قرآن کے ساتھی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے رزق کریم ہے، جو ایک دوسرے کو ہمیشہ اچھے کاموں کی سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ بہترین کی طرف جو ہے وہ رغبت دلاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی کچھ بھول رہا تھا تو وہ یاد کروا دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے بہت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ اب یہ عہد کی شکست کے بعد یہ والا خطبہ نازل ہوا تھا، جب لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ گئی تھیں اور ہر وقت سے بڑی بری خبریں ملتی رہتی تھیں کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ اب پھر حملہ ہونے والا ہے۔ تو آگے بھی انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں سے کوئی کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف ایک کمانڈ نہیں دی جا رہی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، بلکہ یہ جنگی حکمت عملی کے علاوہ زندگی کے ہر چیلنج کے لیے ہے۔ زندگی میں ہر قسم کے جو چیلنج ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، ہوشیار رہنے کی یہاں پر ہدایت کی گئی ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے نا، خذو حذرکم، حذر جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے احتیاط، ہوشیاری، بچاؤ کے تمام اسباب کرنا۔ اس نصیحت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی صلاحیتیں جو ہے وہ انسان ان کو بر وقت بروئے کار بھی لائے اور ان کو بہتر بھی بنائے، اور خطرات کو سمجھا جائے، خطرات کو سمجھا جائے اور ان کے لیے مناسب تیاری کی جائے، اور حالات کے مطابق حکمت عملی بھی تیار کی جائے یا اختیار کی جائے۔ اور یہاں پر دیکھیں ایمان کی عملی شرط یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر جدوجہد کی بات کی گئی ہے کہ کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر یہ جو لفظ آیا نا، سباتن اوین فرو، کہ جماعت کے ساتھ نکلو یا الگ الگ نکلو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اجتماعی قوت سے obviously طاقت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انفرادی طور پر بھی بعض اوقات جو ہے وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اکیلے اکیلے۔ یعنی جیسے ابھی ہمارا ایک گروپ ہے تو ہم بعض اوقات بہت ساری چیزیں اکٹھی مل کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ڈیوٹیز اسائن کر دی جاتی ہے نا، ایک یہ کام کرے ایک یہ کام کرے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ فرمایا گیا کہ اگر تو اجتماعی طور پر جب آپ نے چیزوں کو لے کر چلنا ہے تو اس طرح سے چلیں، اور آپ ڈیوٹیز بھی اسائن کر سکتے ہیں، اور الگ الگ بھی، یعنی کہ چھوٹے گروپس یا حالات کے مطابق الگ الگ منصوبہ بندی یہ بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر اس آیت کا جو نفسیاتی اثر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی چیلنج ہو، اس کا سامنا کرنا پڑے، کوئی خطرہ ہو، کوئی ایسا مرحلہ آ جائے جو نئے طریقے سے جب سٹارٹ کرنا ہو، تو پھر کیا ہے کہ اس وقت دھیان سے سوچنا ہے، آپ نے پلان بنانا ہے، آپ نے پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور پھر نتائج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینے ہیں۔ اس چیز سے ہمیشہ انسان کے اندر یاد رکھیں کہ جو خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے اور مضبوطی بھی پیدا ہوتی ہے، اس کا ذہن مضبوط ہوتا ہے، وہ ہر وقت دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہتا کہ وہ فلانا آ کے مجھے بچا لے گا۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے تیار رہنا ہے، ہر وقت چوکنا رہنا ہے، ہر وقت دشمن سے تو تیار رہنا ہی ہے، لیکن ایک جو نفس کا دشمن ہے نا، یہ جو نفس ہے ہمارا جو، وہ بھی اس کو بھی آپ نے یعنی کہ چیلنج کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ اگر ان کو کوئی مشکل پیش آ گئی تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ شکر ہے کہ میں تو نہیں گیا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا ہے تو کہتا ہے، اور یعنی تو کہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق کبھی تھا ہی نہیں، یعنی وہ اتنا پھر اجنبی بن جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق جو ہے اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ خود تو جی چراتا ہی چراتا ہے، دوسروں کی بھی ہمتیں پسپا کر دیتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے کہ یار نہیں نہیں وہاں جانے کا کیا فائدہ، نہیں نہیں بات تو کسی نے سننی نہیں ہے، ماننی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور جہاد سے یہ روکنے کے علاوہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ جی چرانا، اس کا میں کوئی مماثلت تو نہیں دوں گی یہاں پر، ہم جیسے کوئی ٹیم ورک ہو، کوئی پروجیکٹ کر رہا ہو، تو اس میں ایک بندہ بھی جو ہے نا وہ کم ہمت ہو جائے نا، تو دوسروں کے اوپر اس کا نفسیاتی طور پہ بہت اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بہت زیادہ چھٹیاں کرنا لگ جائے تو دوسرا سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یار بس چھٹی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ جو چھٹی کرنا ہے نا، یہ دوسروں کے مرال کو بھی کم کرتا ہے۔ اور جو اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بٹھا دی ہے، ہم پڑھانے والے تو اس طرح نہیں ہیں، استاد نہیں ہیں ہم، اور آپ بالکل ایک طرح ہی ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا مرال بھی بہت ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے اگر حاضری اچھی رہی تو ہم بھی بہت خوش رہتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ۔ تو یہ ہے کہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اگر کوئی ہاں بہت ایسی کوئی چیز ہے تو کہ جس کی وجہ سے جو ہے آپ نہیں آ سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جو ہے نا خواہ مخواہ کا عذر بنا لینا یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی تو ایسا ہے کہ جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا
کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا، ٹھیک ہے نا؟ اب یعنی کہ ایک دوسری بات آ گئی کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ اب یہ جو ہے یہاں پر جو آیت ہے نا، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو جانچنا چاہیے، اور صرف دکھاوے کے لیے یا نفع کے لیے نہیں ہمیشہ انسان کو کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ نفع ہوگا تو پھر ہی ہم جو ہے وہ کوئی کام کریں، نہیں بلکہ جو ہے وہ اپنی نیت کو جانچتے رہنا چاہیے۔ اور جب آپ ایک کسی بھی جگہ پہ کوئی ایک ٹیم ورک ہو نا آپ کا، تو اس وقت جو ہے نا آخر تک پھر اس کو نبھانا چاہیے۔ ہمارے تو بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کے ساتھ، مجھے ابھی ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا کسی حدیث سے مفہوم لیا گیا ہے، لیکن ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بہت دفعہ اس بات پہ ڈانٹ بھی پڑ دیا جاتی تھی، کہ اگر کھا رہے ہیں سب، اور اگر بالفرض ایک پلیٹ میں دو لوگ کھا رہے ہیں، تو اگر ایک کا پیٹ بھر گیا ہے تو دوسرے کو نا تھوڑا تھوڑا ساتھ ایسے لے کے، کہ کہیں اس کا تو پیٹ بھر گیا لیکن دوسرا بھی بھوکا ہے، تو یہ دیکھ کر نہ چھوڑ دے کہ نہیں اس نے چھوڑ دیا تو میں بھی چھوڑ دوں، ٹھیک ہے؟ تو آخر تک جو ہے وہ ساتھ چلنا چاہیے، اور اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ تو یہ ذمہ داری آپ نے خود اپنے اوپر لی ہے، زبردستی تو کوئی کسی کو گھر سے لے کر نہیں آیا نا، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بیسکلی لے کر آیا ہے، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پہ۔ تو یہ کہ اس ذمہ داری کو پھر پورا کریں، اور یہ کہ حقیقی کامیابی کے لیے جو ہے نا وفاداری اور ایمانداری یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ وفاداری اور ایمانداری میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، اور یہاں سے وفاداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آ رہی ہوں تو آپ کا بھی آنا ضروری ہے، یا آپ آ رہے ہیں تو میرا آنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اصل مقصد یہ کہ وفاداری ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کی اس کتاب کے ساتھ، کہ اللہ کی دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ دورہ کیا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں 2 مرتبہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی وہ سنتوں پہ جب عمل کرتے ہیں، سنت پہ عمل کر رہے ہیں نا اس وقت، تو پھر یہ ہے کہ پھر اس کو لے کر چلنا ہے اپنی زندگی میں۔ سنتوں کو جب ہم لے کر آئیں تو پھر امپلیمنٹ کریں، اور پھر ساتھ ساتھ وہ ہم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں۔ بس یہ پھر ہم سب کو اپنا اپنا کر لینا چاہیے، جائزہ لے لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہمیں اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور فریاد کریں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر لے۔ یہ میں جب پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں فوری طور پر جو خیال آیا اس وقت فلسطین کا خیال آیا، لیکن اس وقت یہ وہ لوگ مکہ میں جو کمزور پا کر دبا لیے گئے تھے، اور جو واقعی لٹرل میں ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو ہجرت کرنے نہیں دی جا رہی تھی، یہ بیسیکلی ان کے لیے ہے، ان مظلوم بچوں، عورتوں اور مردوں کی طرف جو مکے میں تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے جو سردار تھے انہوں نے زبردستی ان کو جو ہے وہ روک لیا ہوا تھا، اور وہ ہجرت کرنے پر قادر نہیں تھے، اور اپنے آپ کو اس ظلم سے نہیں بچا سکتے تھے جو ان پر کیا جا رہا تھا۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ تم کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو؟ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں لڑو گے تو پھر اللہ ان کی طرف سے جو ہے وہ حامی و مددگار جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ یہاں پر ہے ان کید شیطانی کانا ضعیفا، یعنی شیطان بظاہر جتنی بھی بڑی تیاری سے اٹھے، آخر میں کیا اس کا انجام ہوتا ہے کہ وہ مغلوب ہی ہو کر رہتا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ اب اس آیت کے جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع مفہوم ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ پہلے خود کے لیے جنگ کے لیے بےتاب تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک مطالبہ نماز اور زکوٰۃ اور ایسے بے خطر کاموں کا تھا اور جانے لڑانے کا نہیں تھا، تو تب تک تو وہ پکے دیندار
بنے ہوئے تھے، اور پھر بعد میں جب یہ جان جوکھم والا کام آیا کہ اب جہاد کرنا ہے، تو پھر اس وقت جو ہے وہ ان کی جو اصلیت ہے وہ ظاہر ہونے لگ گئی تھی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو پہلے لوٹ کو سوٹ یا نفسیاتی لڑائیوں کے لیے جو ہے وہ بڑے بھاگے دوڑے پھرتے تھے، اور ہر وقت ان کی جو تلوار نیام سے باہر رہتی تھی، لیکن جب معاملہ اللہ کی خاطر لڑنے کا آیا تو اس وقت جو ہے وہ بزدلی دکھانے لگے۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب یعنی کہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جب انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا ہے تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہیں خدایا ہم پر یہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہیں کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ یعنی جب فتح اور کامیابی اور نصرت ہوئی تو اسے اللہ کا فضل قرار دیتے تھے، اور اگر کوئی ذرا سا بھی ایسا معاملہ آیا کہ جو مشکل پڑ گئی تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ان کے اوپر الزام تھوپ دیتے تھے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، یعنی کہ پیغام پہنچا دینا ہے، بدلنا وہ ظاہر ہے اللہ کی ذات بھی کر سکتی ہے۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ منافق اور جو ضعیف الایمان لوگوں کی جو روش یہاں پر اوپر جو تنبیہ کی گئی ہے کہ اصل جو بڑی وجہ تھی نا کہ ان کو قرآن کے اوپر یہ تھا کہ من جانب اللہ ہے، اس لیے وہ اس کو نہیں مانتے تھے، اور یہ چونکہ یہ وہی رسول پر اترتی تھی تو اس لیے وہ نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں یہ بہت کچھ اختلاف بیانی یعنی کہ بہت پھر اس میں اختلاف ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ سالہ سال تک مختلف اوقات میں جو ہے وہ مختلف مضامین پر جو ہے وہ ایک ہی طرح کی تقریر جو ہے وہ کرتا رہے۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ اب جیسے تھوڑی سی بات پہلے بھی ہوئی تھی اور ابھی بھی یہی بات میں کروں گی کہ اس وقت مکہ سے جب مدینہ لوگوں نے ہجرت کی اور مدینہ ایک ریاست چھوٹی سی بن گیا تو اس وقت یہ تھا کہ غزوہ بدر اور پھر غزوہ احد کے بعد بہت ساری جو ہے نا افواہیں ہر وقت گردش کرتی رہتی تھیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے ایسے تھے کہ وہ دین کو ظاہر زد پہنچانا چاہتے تھے، تو بعض اوقات ایسی خبریں پھیلا دیتے تھے کہ نہیں امن ہے، حالانکہ امن نہیں ہوتا تھا، پیچھے سازشیں ہو رہی ہوتی تھیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی خبریں پھیلا دی جاتی تھی کہ جو ہے نا بڑی لڑائی ہونے والی ہے، اب تم لوگ اپنی تیاری کر لو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہر طرح کی خبریں جو ہیں وہ گردش کرتی رہتی تھی۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اسے جو ہے جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچانا چاہیے، اگر ایسی کوئی خبر ہے تو ایسے لوگوں وہ تاکہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی دوائی نہ میں آگے کھاؤں گی، میں نے اس کے پراٹھا بعد کھایا تم ہے۔ سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ اچھا بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ یہاں پر جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اب یہ بات کہ اپنی اپنی پسند اور اپنا اپنا نصیب،
यानी कि ये वाली चीज यहाँ पर मैटर नहीं करती। असल में ये है कि जो बुराई की सिफारिश करेगा, यानी अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे या कोई ऐसा काम कर रहा हो, बुरा काम कर रहा हो, तो आप उसको कह दें, थपक दें कि हाँ हाँ नहीं तुम सही कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो भी उसमें हिस्सेदार बन गया। और अगर कोई भलाई की सिफारिश करेगा, यानी कोई नेकी का काम कर रहा है और उसमें आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी उसमें जो है वो एक वो बन गया, उसका पार्टनर बन गया, या उसमें उसका अजर का हिस्सेदार हो गया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो बुराई की सिफारिश करेगा वो उसमें से हिस्सा पाएगा, और अल्लाह हर चीज पर नजर रखने वाला है। और जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे तो उसको बेहतर तरीके के साथ जवाब दो, या कम अज कम उसी तरह। अच्छा, यहाँ पर ये जो पीछे थोड़ी सी बात हुई है इसको देख लेते हैं कि जो आपका इन्फ्लुएंस होता है ना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप कितना किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है वो नेकी के लिए जो है वो आप करें, उसको जो है वो ताउन करें नेकी के लिए, और बुराई के लिए ताउन ना करें। फिर आगे जो बात आ रही है कि जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे तो उसको उससे बेहतर तरीके के साथ जवाब दो, या कम अज कम उसी तरह। अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई अल्लाह नहीं है। वो तुम सबको उस क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं, और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है। सही बुखारी की हदीस है कि सलाम के बारे में, तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक कि ईमान ना लाओ, और तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं जिससे तुम में मोहब्बत पैदा हो, यानी अफशुस सलाम बैनकुम, कि आपस में सलाम को आम करो। अब ये जो आयत है ना, वो दरअसल ये पैगाम दे रही है कि जो भी कोई मैसेज आए आपको मिले तो उसका अच्छे अंदाज में जवाब देना है। एक तो ये कि सलाम से उल्फत पैदा होती है, और ज़ाहिर है दिलों को ये जोड़ता है, और जहाँ पर सलाम आम हो जाता है वहाँ पर नफरतें कम हो जाती हैं। और यहाँ पर आगे भी इसके बारे में बात करेंगे कि उस वक्त के जब नए नए मुसलमान हुए थे, तो ये बेसिकली एक, जैसे आजकल बहुत सारे कोड वर्ड्स या पासवर्ड होते हैं, तो सलाम किया जाता था कि मैं मुसलमान हूँ, यानी कि तुम मुझ पे तुम जो है वो कोई मेरे साथ मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और देखें कि अभी भी जब हम सलामती भेज रहे होते हैं ना, तो दरअसल जो है दूसरे को ये बता रहे होते हैं कि तुम भी अमन में हो और मैं भी अमन ही चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये है कि आप जो है कि जब कोई सलाम करे तो फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पूरा सलाम किया जाए, और जब जवाब दिया जाए तो भी पूरा ही जवाब दिया जाए। इसके ऊपर भी 30 नेकियां मिलती हैं। अच्छा, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर ये तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में तुम्हारे दरमियान दो राय पाई जाती हैं, हालांकि जो बुराइयां उन्होंने कमाई हैं उनकी बदौलत अल्लाह उन्हें उल्टा फेर चुका है। अब ये जो मुनाफिकीन की बात यहाँ पर की जा रही है ना, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई थी, तो आम हुक्म दे दिया गया था कि जहां जहां जिस जिस इलाके में मुसलमान हैं वो हिजरत करके आ जाएं और आज़ादी से यहाँ पर ज़िंदगी बसर करें, और दारुल इस्लाम में, यानी कि दारुल कुफर से दारुल इस्लाम में आ जाएं। मगर कुछ लोग जो है ना, वो अपने घर बार की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने अकरबा की खातिर, अपने कुछ मफादात की खातिर जो है वो उन्होंने मूव नहीं किया। पीछे तो हम पढ़ चुके हैं ना, कुछ तो ऐसे थे कि जिनको ज़बरदस्ती रोक लिया गया था, हालांकि वो चाहते थे कि वो आए, लेकिन कुछ जो हैं वो अपने मफादात की वजह से उन्होंने जो है वो नहीं आए थे। तो उसके मुतालिक जो है ना, वो डिफरेंट लोगों की यहाँ पर आरा हो गई थी। कुछ लोग कहते थे कि हैं तो वो मुसलमान भाई ना, तो हम जो है हमें उनसे ताल्लुकात खत्म नहीं करने चाहिए। और कुछ ये कहते थे कि नहीं, मतलब अब तो यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान भी कर दिया कि जो जो जहां जहां जिस जिस गोशे में है, और वो अब दारुसलाम में आ जाए, कि क्योंकि ज़ाहिर अभी एक रियासत बन चुकी है। तो एक जो है ना डिफरेंट यहाँ पर आरा हो गई थी। तो यहाँ पर इसी उसमें फरमाया जा रहा है कि फिर तुम्हें ये क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में तुम्हारे दरमियान दो राय पाई जाती हैं, हालांकि जो बुराइयां उन्होंने कमाई हैं उनकी बदौलत अल्लाह उन्हें उल्टा फेर चुका है। और तुम ये चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने हिदायत नहीं बख्शी उसे तुम हिदायत बख्श दो, हालांकि जिसको अल्लाह ने रास्ते से हटा दिया उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। अच्छा, इसके बारे में भी फिर आगे काफी ज्यादा इसकी भी डिटेल है कि जाहिर है हिजरत जो है वो करनी चाहिए। यहाँ पर तो एक जंग का माहौल था, एक जुल्म सितम का माहौल था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पर आप और आपकी फैमिली वो अहकामात फॉलो ना कर सकें जो कि इस्लाम ने हमें दिए हैं, तो फिर ऑब्वियसली वहां से जो है वो दारुल कुफर से आप दारुल सलाम में हिजरत कर जाना ये ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा यानी कि ज़्यादा मबनी बर कियास बात है। लेकिन आजकल जो है अगर हम देखते हैं तो चीज़ें उल्टी हो रही हैं, दारुल सलाम से लोग जो है वो दारुल कुफर में जाना जो है वो प्रेफर करते हैं। लेकिन उसके लिए भी फिर आगे बहुत सारी चीज़ें उलमा ने बताई हैं कि हाँ, अगर मकसद ये है कि वहां पर जाके आप लोगों को दीन की तबलीग करेंगे, हालांकि अब तो मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो है वो कमाना है और अच्छा लाइफस्टाइल, और ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। तो फिर ये है कि जिसने जिस चीज़ के लिए हिजरत की उसको
وہی جو ہے وہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ پھر اس میں پھر کافی ڈیٹیل آ جاتی ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ. اب دیکھیں یہاں پر جو پیچھے یہ بات کی گئی نا، یہ تھوڑی سی امپورٹنٹ یہ ہے کہ پھر تمہیں کیا ہو گیا، فما لکم فی المنافقین. اب یہ منافقین یعنی کہ جو ہجرت کے اسباب پاتے ہیں کہ ہجرت کر سکیں، ان کے لیے ان کو کوئی ایسا کوئی روک نہیں لیا گیا زبردستی، لیکن وہ پھر بھی دارالکفر میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پر کہ وہ یعنی کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی بھی فالو کر رہے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں، نان مسلمس کا بھی دے رہے ہیں. تو پھر ایسی صورتحال میں کیا ہے، منافقین، یہ اس وقت یعنی یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقین کے بارے میں تمہاری دو رائے پائی جاتی ہیں. تو یہ پھر ہر بندے کو خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جائے تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں. پھر ان سے دوستیاں بھی نہیں ہیں، پھر ان سے رشتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو یہ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو. اگلی بات اس سے بھی زیادہ سخت آ گئی. اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اب دیکھیں پھر منافق کی بات آ گئی یہاں پر کہ اگر ایسی کسی قوم میں وہ بھاگ کر چلے گئے ہیں کہ جن سے معاہدہ ہے، اور ظاہر ہے معاہدہ جو ہے وہ اعلانیہ توڑنا ہوتا ہے، آپ نے چھپے نہیں توڑنا ہوتا، تو پھر وہاں پر ان کو نہیں مارنا. ہاں اگر وہ ایسی کسی جگہ پر ہیں جہاں پر ان کو مارا جا سکتا ہو تو پھر آپ ان کو یعنی کہ یہاں پر یہ ہے کہ انہیں پکڑو، انہیں قتل کر دو، ٹھیک ہے؟ وہ جو خود بخود اپنی بخوشی جو ہے وہ کفار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور کفار کے ساتھ مل کر پھر مسلمانوں کو ضد پہ پہنچانے کی بھی کوششیں کر رہے ہیں. اس میں ڈیٹیل ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا کہ وہ پھر ساتھ جو وہاں پر اس وقت مکہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو رہ گئے تھے تو وہ ساتھ عملاً جو ہیں وہ کفار کا ساتھ بھی دے رہے تھے حالانکہ وہ مسلم تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. ایک اور قسم کے منافق، ابھی ہمیں ایک اور کیٹیگری پتہ چل گئی ہے، تمہیں ایسے ملیں گے کہ جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو اس میں کود پڑیں گے، یعنی کہ تمہاری طرف جو ہے وہ نقصان تمہیں پہنچانے کی کوشش کریں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. یعنی بظاہر وہ مسلم ہیں لیکن عملاً مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے. یعنی اسی ضمن میں پھر آگے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ بعض اوقات جب یہ مسلمان جو ہیں دیکھتے تھے کہ یہاں پر بہت زیادہ نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں تو اگر وہ بالفرض ادھر اٹیک کرتے تھے تو اس میں کچھ ایسے مسلمان بھی ہوتے تھے جو کہ دل سے جو ہے عملاً جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے لیکن وہ مجبوراً وہاں پہ رک گئے ہوئے تھے. تو پھر یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ کسی مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا، یعنی وہ مسلمان تھا لیکن ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو، تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. صرف مومن غلام کو آزاد کرے گا. یہاں پر پھر یہ ہے کہ وہ دوسرا جو بدلہ ہے خون بہا وہ نہیں. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا، یعنی ہے مسلمان لیکن غیر مسلم قوم کا فرد تھا، جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہو. یعنی کہ دیکھیں معاہدے کی کتنی پاسداری کرنی ہے کہ وہاں پر اگر آپ نے کسی یعنی ایک وہ منافق تھا اس کو قتل کر دیا لیکن یہ کہ اس قوم سے جو ہے وہ معاہدہ ہے تو وہاں پر یہ کہ خون بہا بھی دے گا اور غلام کو بھی آزاد کرے گا. اور پھر آگے دیکھیں اس معاملے میں کتنی سختی ہے. پھر جو نہ غلام پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے. اور اس کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بیچ میں ایک روزہ سپوز کہ وہ ٹوٹ گیا تو دوبارہ سے جو ہے وہ رکھنے پڑیں گے شروع سے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے.
رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جو ہے، اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے، یعنی کہ وہ پہلے سلام کرے، اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ سلام اس وقت ایک پاس ورڈ کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا کہ جو ہے میں مسلمان ہوں لہٰذا جو ہے تم مجھے اس طرح سے نہ کرو، تو بعض اوقات جو ہے مسلمان ظاہر اتنے جوش اور جذبے سے بھرپور ہوتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ اگر یہ سلام کیا ہے تو یہ نا جان بوجھ کے اس طرح سے سلام کریں تاکہ ان کی جان بچ جائے، اور پھر یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کو مار دیتے تھے۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی جو ہے وہ ہوئے، شہید ہوئے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم جہاد کے لیے نکلو تو دوست اور دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، یعنی کہ یہ آپ جو ہے وہ ججمنٹل نہ ہو اس وقت۔ اگر کوئی سلام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ منافق ہی ہو، تو اس وقت پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نان مسلم ہی ہو اور وہ اس وقت سلام کر لے اور آپ سے امان مانگ لے، تو پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ یہاں پر اس کی بہت یعنی کہ ایک ڈیٹیل ہے کہ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ بیسیکلی یہ اس کی پکار ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، کیونکہ یہ جو ہے ان کو مار کر ان کے مال غنیمت بھی لوٹ لیتے تھے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یعنی کہ دنیاوی فائدہ ہی چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ان تحقیق پہلے کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ انڈر لائن کر لیں اس کو، کہ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والوں کا جو ان بیٹھنے والوں کا ذکر نہیں ہے کہ جن کو جہاد پر جانے کا حکم دیا جائے اور وہ بہانے کر کے بیٹھے رہیں، یا یعنی عام منادی کر دی جائے کہ جہاد جو ہے وہ عین فرض ہو گیا، پھر بھی وہ جنگ میں جانے سے جی کترائیں، بلکہ یہاں پر ان بیٹھنے والوں کا ذکر ہے جو جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورت میں میدان جنگ کی طرف جانے کے بجائے دوسرے کاموں میں لگے رہیں، میدان جنگ میں جانے کے بجائے دوسرے کاموں میں لگے ہیں۔ اور پہلی صورت میں ظاہر ہے وہی شخص نہیں باہر نکلے گا جو منافق ہوگا، اور اللہ کی طرف سے ظاہر ہے اس کے لیے کوئی بھلائی کا وعدہ نہیں ہے، لیکن اللہ یہ کہ کوئی حقیقی معذوری ہو۔ لیکن یہ کہ جو اہم یہاں پر بات ہے یہ ہے نا کہ کون جو ہے وہ اس دعوت پر لبیک کہے گا کہ جب یعنی کہ اعلان کر دیا جائے کہ اب اٹھ کر جانا ہے، تو وہ جو ہے وہ جہاد پہ جانے کے بجائے اپنے دوسرے کاموں کو جو ہے وہ پریفرنس دینا شروع کر دے۔ تو کام تو یاد رکھیں کہ زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج اگر ہم اپنے لیے اپلائی کریں تو ہمارے کام گھروں کے ختم ہی نہیں ہوتے۔ کچن میں چلے جاؤ نا تو کچن نکلنے ہی نہیں دیتا، لگتا ہے سارے کے سارے کام ادھر ہیں۔ کسی کمرے کی الماری کھول کر بیٹھ جاؤ تو لگتا ہے کہ بس یہی جو ہے نا وہ مجھے کام تھا، تو اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ پھر یہ کہ واش روم میں چلے جاؤ تو واش روم ایسا گندا نظر آ جاتا ہے کہ بس وہ اس کو صاف کرنے میں لگ جائیں۔ تو یاد رکھیں، کل میں نے کلاس کے دوران ہی جب مطلب یہ میسج کیا ایسے لوگ جن سے ظاہر تھا کہ مطلب سب آئیں گے، کہ بھئی آپ جو ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسے ہی تو نہیں بیٹھے ہوئے اور بڑے آرام سے ریلیکس انداز میں سن رہے ہیں، obviously وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ ہمارے جو ہے بزرگ امیاں جب ہم چھوٹے تھے تو کاموں سے ہمیں بھی بڑی چڑ ہوتی تھی، تو یہ یہی کہتی تھی کہ کام تو اس وقت ہی جان چھوٹے گی جب تم لوگ مطلب ہم زندگی ہم یعنی کہ ہماری ختم ہو جائے گی، تو کاموں سے جان نہیں چھوٹنی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ رہنے والے اور جو چل کر آتے ہیں، یہاں تو جہاد کا ذکر ہو رہا ہے لیکن یہ بھی جہاد ہے نا، کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو علم کی لیے نکلا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو فرشتے اس کی راہ میں جو ہے وہ پر بچھاتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں اور وہ مخلوقات جو ہم نے نہیں دیکھی وہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا اجر ہے۔
تو ہم نے اپنے آپ کو، وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو نا اس کی قدرت سے بڑھ، اس کی جو صلاحیت ہے نا اس سے بڑھ کر نہیں آزماتا، تو صلاحیتیں ہم نے اپنی انڈر اسٹیمیٹ کر دی ہیں۔ یقین کیجئے ہر ایک کے گھر میں اتنا ہی کام ہے، اور سب کے گھروں میں جو آن لائن ہے آن سائٹ ہے سب کے گھروں میں کام ہے، لیکن کچھ لوگ پھر وہی بات ہے کہ مجبور ہیں، جو دور سے سفر کر کے نہیں آ سکتے، لیکن جو نزدیک ہے ایٹ لیسٹ ان کو یہاں پر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں صرف اپنی ایک جو بلڈنگ ہے G+9، اس میں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں، یعنی 40 گھر ہیں غالباً، وہاں سے اب تک صرف ایک بندی آتی ہے جو روز یہاں پر چل کر آتی ہے، بہت سارے آن لائن بھی ہیں، میں یہاں پر کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ کام کو جتنا بڑھائیں گے، وہ کہتے ہیں نا بھوک کو جتنا بڑھائیں بڑھتی چلی جاتی ہے، تو کام کو بھی جتنا بڑھائیں، نیند کو جتنا بڑھائیں یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ خدارا یہ 1 مہینہ ہے، یہ ہماری 11 مہینوں کی ٹریننگ ہے، اس 1 مہینے کو ضائع نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع کیے ہے، اور ہر دفعہ جمع کرتا ہے۔ کیا ہم اپنے آپ اس قابل ہیں؟ کیا ہم نے 11 مہینے یہ دعائیں کی کہ اللہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو جائے؟ حالانکہ سلف سوالین کیا کرتے تھے، 6 مہینے شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تو نے ہمیں رمضان نصیب کیا، اور 6 مہینے اگلے آنے والے رمضان کی تیاری کرتے تھے کہ جو ہے وہ ہمیں اگلا رمضان نصیب ہو جائے۔ پھر شہید، اور جو ایک شہید ہے اس کے اوپر ایک جو روزے رکھنے والے کی جو فضیلت ہے نا وہ اس سے اس طرح سے زیادہ ہے، حالانکہ ہر ایک سے زیادہ ہے، لیکن یہ کہ وہ شہید ہو گیا لیکن ایک نے اگلا رمضان پا لیا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، ابھی تو رمضان شروع نہیں ہوا، تو کام تو جو ہے وہ ابھی اس وقت بہت سارے لوگ میری طرح، میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں لاؤں گی کہ وہ اس چیز میں مصروف ہیں کہ ہم بہت رمضان کی جو ہے وہ پہلے سے تیاری کر لیں، گھر صاف کر لیں، پردے دھو لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ یہ جگہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن وقت کو مینج کرنا سیکھیں۔ ہم سب کا یہ کام ہے اس وقت، جو ہم یہ کر سکتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہم وقت کو مینج کرنا سیکھیں، کہ ہم نے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، ہم نے اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا ہے، ہم نے گھر کے بھی سارے کام، وہ جو ایک روٹین اس طرح سے متاثر نہ ہو۔ لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی بار بار کہ یہ 1 مہینہ ہے۔ مجھے ہمیشہ اپنی ٹیچر کی بات یاد آتی ہے، جو یہاں پہ پہلے دورہ قرآن کرواتی تھیں، کہ اس 1 مہینے میں نا میں اگر پھوہڑ ہو جاؤں اور مجھے کوئی کہے کہ پھوہڑ ہو گئی ہو تم بہت کچھ نہیں کر رہی، تو مجھے یہ منظور ہے، یہ مجھے منظور ہے، بجائے اس کے کہ یہ چیز ہو کہ میں نے ایک چیز سیکھی ہوئی ہے اور میں آگے بتا نہ سکوں، یا یہاں پر جو ہے وہ کوئی ہم اس طرح کی قائم، کیونکہ ہر محلے میں دیکھیں، آگے ہم جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں، کہ ہر جگہ ایسے لوگ تو ہونے ہی چاہیے، یا ایک جماعت ہونی ہی چاہیے، جو کچھ لوگ تو ظاہرہ جہاد کا کام کر رہے ہیں اور بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ تو بہت چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں نا، تو یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو کہ یہ ذمہ داری لیں کہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ آگے چلتے ہیں، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر، اچھا یہ میں نے پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے، انہوں نے جواب، یعنی جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ بیسیکلی اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ خدا کی زمین جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے، تو کوئی بھی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں نہیں میرے لیے تو کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب دارالسلام والے آپ کو ویلکم کر رہے ہوں تو پھر آپ کو وہاں چلے جانا چاہیے۔ ہاں اگر وہ آپ کو ویلکم نہیں کر رہے، یہاں پہ اس کی پھر فقہا نے بہت ڈیٹیل بتائی ہے کہ اگر وہاں ویلکم نہیں ہو رہا آپ کو اور آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر نہ آئے، تو پھر آپ مجبوری کی حالت میں ہیں، تو پھر آپ وہاں پہ دارالکفر میں رہ سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ جو اختصار والی نماز ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ قصر کی اجازت ایک انعام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، لہٰذا اس کے انعام کو قبول کرو۔ یہاں تو پیچھے ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن جنگ اور امن دونوں حالتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو
तो चाहिए कि उनमें से एक ग्रोह तुम्हारे साथ खड़ा हो और असला लिए रहे, फिर जब वो सजदा कर ले तो पीछे चला जाए, और दूसरा ग्रोह जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी है आकर तुम्हारे साथ पढ़े और वो भी चुकन्ना रहे और अपने लिए असलाह लिए रहे, क्योंकि कुफार इस ताक में है कि तुम अपने हथियारों और अपने सामान की तरफ से जरा गाफिल हो तो वो तुम पर यकबारगी टूट पड़े। अलबत्ता अगर तुम बारिश की वजह से तकलीफ महसूस करो या बीमार हो तो अस्ता रख देने में मुजायका नहीं, मगर फिर भी चौकन्ने रहो। यकीन रखो कि अल्लाह ने काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब मुहैया कर रखा है। फिर जब नमाज से फारिग हो जाओ तो खड़े और बैठे और लेटे। अब देखें कितना यानी कि एक मुश्किल हो रही है, जंग है, लेकिन उसमें भी नमाज जो है वो अदा करनी है। और फिर ये कि वो किस तरह से वो पूरी हिकमत अमली भी बता दी गई कि दुश्मनों से भी यानी कि चौकन्ना रहना है, और किस तरह से अपने जो है वो हथियारों की भी हिफाजत होनी चाहिए। तो ये सब यहाँ पर बता दिया गया। और फिर ये भी कि फिर जब नमाज से फारिग हो जाओ तो खड़े और बैठे हर हाल में अल्लाह को याद करते रहो। यानी हम तो सिर्फ नमाज में याद करते हैं ना, हमारा तो यही होता है कि बस नमाज जब पढ़ेंगे तो फिर वो याद दहानी हो जाएगी, नहीं, हर वक्त हर हाल में अल्लाह को याद करना है। और जब इत्मीनान नसीब हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ो। नमाज दर हकीकत ऐसा फर्ज है जो पाबंदी वक्त के साथ अहले ईमान पर लाजिम किया गया है। इस ग्रोह यहाँ पे हमने नमाज का बहुत ज्यादा पढ़ा, ठीक है। इस ग्रोह के ताक़ुब में कमजोरी ना दिखाओ। अगर तुम तकलीफ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरह वो भी तकलीफ उठा रहे हैं, यानी कुफार के मुकाबले में तुम कमजोरी ना दिखाओ। और तुम अल्लाह से उस चीज के उम्मीदवार हो जिसके वो उम्मीदवार नहीं है। वो किस चीज के उम्मीदवार नहीं है? अल्लाह की रजा के उम्मीदवार नहीं है, जन्नत के उम्मीदवार नहीं है, और हम उम्मीदवार हैं। अल्लाह सब कुछ जानता है और वो हकीम और दाना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये किताब हक के साथ तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि जो राह रास्त अल्लाह ने तुम्हें दिखाई है उसके मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करो। तुम बददियानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले ना बनो, और अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करो, और वो बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहीम है। जो लोग अपने नफ्स से खयानत करते हैं तुम उनकी हिमायत ना करो। अब ये जो नफ्स से खयानत है ना, वो जो है अब यहाँ पर जो बात आ रही है ना कि जो लोग अपने नफ्स से खयानत करते हैं तुम उनकी हिमायत ना करो। देखें, जब कोई भी जब आप दीन के किसी मामले में खयानत करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि पहले आप अपने जहन को उसके लिए तैयार करते हैं। ये जो जहन है ना वो तैयार नहीं होना चाहता। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के ताबे है, लेकिन हम बहुत मेहनत बहुत कोशिश करके उसको पहले तैयार करते हैं। तो इसका मतलब है हम खुद उसको नफ्स को खयानत की तरफ उकसाते हैं। और फिर जब हम उस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि अब वो कंप्लीटली हमारे ताबे हो गया है, तो उसके बाद फिर हम वो अमल कर गुजरते हैं। तो यहाँ पर ये फरमाया गया कि तुम उनकी हिमायत ना करो। अल्लाह को ऐसा शख्स पसंद नहीं है जो खयानतकार और मईसत यानी कि नाफरमान पेशा हो। ये लोग इंसानों से अपनी हरकत छुपा सकते हैं मगर अल्लाह से नहीं छुपा सकते। वो तो उस वक्त भी उनके साथ होता है जब ये रातों को छुप कर उसकी मर्जी के खिलाफ मशवरे करते हैं। इनके सारे अमार पर अल्लाह मुहीत है। हाँ, तुम लोगों ने इन मुजरिमों की तरफ से दुनिया की जिंदगी में तो बड़ा झगड़ा कर लिया, मगर क़यामत के रोज उनकी तरफ से कौन झगड़ा करेगा? आखिर वहां कौन इनका वकील होगा? ये पीछे जो बात हुई है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो एक फैसला लाया गया था, जिसमें जो है वो एक मुसलमान अंसार जो था उसने ज़रा चोरी कर ली थी किसी दूसरे मुसलमान साथी की। लेकिन जब उसको बाज पुर्स का खतरा हुआ तो उसने एक यहूदी के घर में उसको रख दिया, छुपा दिया, और फिर लोगों के सामने ये कहने लगा कि ये इसने चुराई है। तो वो यहूदी, और जाहिर है वो मामला जब और फिर उस अंसार जिसकी चोरी हो गई थी ज़रा, उसने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत वो लेकर गया। तो उस वक्त जो है इस यहूदी और जो चोरी करने वाला दूसरा मुसलमान साथी था उन दोनों को बुलाया गया। तो ज्यादा करीने क्यास ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर देते उस मुसलमान के हक में, क्योंकि जाहिर है एक चर्ब जुबानी और फिर ये कि बाकी लोगों का साथ था, उसको अपनी फैमिली की सपोर्ट थी और दूसरे कुछ मुसलमान साथियों की सपोर्ट थी, और वो कह रहे थे कि नहीं हम तुम्हारे हक में गवाही देंगे। तो करीब था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुसलमान के हक में फैसला कर देते। उसी वक्त जो है ये वही उतरी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मोहतात हो गए, और फिर फैसला जो है वो यहूदी के हक में दे दिया गया था कि नहीं, इसने चोरी नहीं की बल्कि उस मुसलमान ने चोरी की है। तो यहाँ पर जो है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी था। हर मामले में तो वही नहीं उतरा करती, लेकिन ये इसलिए जरूरी था कि अगर खुदा न खास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये काम हो जाता तो फिर जो है वो एक हुज्जत मिल जाती मुशरिकीन को भी और यहूद को भी कि ये कैसे नबी हैं जो अपने ही जो जो अहकामात जो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर नाजिल फरमाए हैं उसकी जो रुगर्दानी कर रहे हैं। तो ये उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि आखिर वहां पर इनका वकील कौन होगा? अभी तो कुछ लोग इस वकील बन गए थे ना उस जिसने चोरी की थी। अगर कोई शख्स बुरा फेल कर गुजरे या अपने नफ्स पर जुल्म किया जाए और उसके बाद जुल्म कर जाए, उसके बाद अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करे तो अल्लाह को दरगुजर करने वाला और रहीम पाएगा। मगर जो बुराई कमा ले तो उसकी ये कमाई उसी के लिए वबाल होगी। अल्लाह को सब बातों की खबर है और वो हकीम और दाना है। फिर जिसने कोई खता या गुनाह करके इसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर थोप दिया तो उसने बड़े बोतान और सरी गुनाह का बार समेट लिया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा, समेट लिया, ठीक है।
اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، یہ ظاہر اللہ کا فضل تھا کہ فوراً وہی آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم بھی ہے کہ کئی بار ایسا، کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے میں کوئی غلط فیصلہ کر دوں۔ چرب زبانی یعنی کہ وہ ایسی بعض اوقات حقیقت جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر جو ہے جھوٹ کے ایسے انبار لگا دیے جاتے ہیں کہ بعض اوقات نہیں پتہ چلتا، تو قاضی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آج کل دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا اتنا مشکل ہو گیا، اس لیے ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ آپ وہ دعائیں پڑھیں کہ جو آپ کو ایک تو یہ کہ حلال اور حرام میں تمیز سکھا دیں اور سچ اور جھوٹ میں۔ ہمارے لیے لٹرلی آج میڈیا کا جو دور چل رہا ہے اس میں ہمارے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے، سچ کو اتنا جھوٹا کر دیا جاتا ہے اور جھوٹ کو اتنا سچ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ ہم تو اس دور کے لیے دیکھیں بہت ضروری ہے اس ٹائم کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے اس کتاب سے جوڑیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں جوڑیں گے، یقین کریں کہ وہ شکار ہو جائیں گے، یہ جو کچھ چل رہا ہے نا آج کو، تو وہ اس کا شکار ہو جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو یہ خرابی کہاں پہ ہوگی؟ یہ ہماری خرابی ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا۔ حالانکہ در حقیقت وہ خود اور ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں، یقین کیجئے کہ ہمیں نہیں پتا چلتا، اور خود ہماری اولادیں اس چیز کا شکار ہوئی ہوئی ہیں کہ نہیں پتا چلتا کہ کون سچ ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے۔ حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے۔ جی 2 منٹ کی بریک لے لیجیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہم سٹارٹ کریں گے 114۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی خیر کی باتوں کو تو کم ہی لوگ چھپاتے ہیں نا، تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اور ہوتا ہے کہ وہ جو چھپا کر بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کرنے کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا اور روش پر چلے، اس حال میں کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو کہ بدترین جائے قرار ہے۔ ایک بہت اہم اخلاقی جو ہے ذمہ داری، یوں سمجھیں کہ جو ہے نا وہ جو سرگوشیاں، محفل کے اندر سرگوشیاں کہ دو بندے آپس میں جو ہے نا بیٹھے ہوئے اگر بات کریں تو اس چیز کو بہت ہی ناپسندیدہ کہا گیا ہے کہ یہ سرگوشیاں جو ہے نا اس طرح پہ نہ کی جائیں۔ ہاں، اس میں ایک ایکسیپشن بھی دے دیا ہے کہ جو ہے اگر کسی نے کوئی جیسے کوئی صدقہ یا نیکی سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے، جیسے کسی نے کوئی خاص طور پہ کسی کو بتانا ہے کہ بھئی یہ اماؤنٹ ہے اور یہ ایسے دینی ہے، یعنی کچھ ذمہ داری والی کام ہے اور نیکی کا کام ہے، صرف اس صورت میں اجازت ہے۔ یعنی اس کے علاوہ جو ہے محفل میں دو لوگوں کا اکیلے بیٹھ کے سرگوشی کرنا وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ دیکھیں اب یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن اس کا ایک سلیقہ سکھا دیا ہے کہ ایک مسلمان کا کیا ہوگا، تو اس لیے جو ہے سرگوشی کے بارے میں بھی یہاں پہ واضح کر دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا انلیس کہ کوئی توبہ کر لیتا ہے دنیا میں ہی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیویوں کو معبود بناتے تھے، دیویاں بیسیکلی وہ یعنی عورتیں، دیوی عورت کی اس میں ہوتی ہے نا، تو یہ لات، منات، عزا، نائلہ وغیرہ یہ سب کیا تھیں؟ دیویاں تھیں۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ وہ ملائکہ کو کیا کہتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
تو یہ اس طرح سے جو ہے نا ان کی عادت تھی، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ بہت امپورٹنٹ یہ آیت ہے سمجھنے کے لیے آپ، تاکہ ہم اس کو غور کریں اپنی زندگیوں میں۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ایک مقرر حصہ جو ہے وہ لے کے رہوں گا۔ اب نصیبًا مفروضہ کیا ہے؟ یعنی کہ ہمارے اوقات میں سے وہ ایک حصہ نکالے گا، ہماری محنتوں میں سے وہ حصہ نکالے گا، ہماری کوششوں میں سے، ہماری قوتوں میں سے، ہمارے مال سے، ہماری اولاد میں سے، اور جو بھی یعنی جو ہم اگر کچھ بھی ہم نیکی بھی کر رہے ہیں تو وہ اس میں سے حصہ نکال لے گا۔ اور وہ یہ کس طرح سے ہوگا کہ وہ کیا کرے گا کہ ان ساری چیزوں کو نا یعنی وہ اپنی طرف کو، یعنی چیزیں اللہ کی عطا کرتا ہے، ہماری ہیں، لیکن کیا کرے گا کہ وہ اپنی طرف کو لگوا لے گا۔ اصل میں ان نعمتوں کو ہم نے کہاں لگانا تھا؟ اللہ کی راہ میں، اور وہ اپنی، تو اس طرح سے وہ اس نے چیلنج کیا ہے کہ میں جو ہے نا اپنا حصہ ان سے لے کے رہوں گا۔ تو کیا ہم نکالتے نہیں اس کا حصہ؟ یہ پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ وہ اپنی دیوی دیوتاؤں کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھ لو شیطان تو جو ہے اپنا مقرر حصہ لے کر رہے گا، تو ہم اپنے مال میں سے کتنا حصہ شیطان کے حصے میں دے دیتے ہیں۔ کتنے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو اس میں جاتے ہیں، کتنی جگہوں پر ہم اپنی اولاد کو جو ہے اللہ کے راہ پہ چلانے کی بجائے جو ہے ہم اس کو زیادہ مٹیریلسٹک قسم کی سوچ دیتے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کس کس چیز کو دیکھیں، ہمارا وقت، چلو باقی سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، پورے دن میں ہمارا کتنا وقت ہے جو کہ شیطان اس میں سے لے جاتا ہے، اپنا حصہ لے جاتا ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے سب کو بہت، مطلب ہمیں تو اس کو تو سب سے زیادہ ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کتنا حصہ دن کا جو ہے شیطان لے جاتا ہے۔ تو مطلب اس نے تو ہم سے چرا لیا نا، اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا، ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں بڑا جی ہم نے می ٹائم اپنی طرف سے سپینڈ کیا ہوتا ہے، اصل میں وہ می نہیں ہوتا، وہ شیطان کا ٹائم ہوتا ہے، وہ شیطان لے گیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں انہیں بہکاؤں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں بہکاؤں گا، پھر وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، پھر وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور وہ ان کو کیا حکم دے گا کہ جانوروں کے کان پھاڑیں۔ تو یہ اس ٹائم پر بھی ہوتا تھا کہ جو جانور خاص طور پر جو ہے کوئی جو ہے اس کے لیے کسی اس کو کیا کہتے ہیں کہ بتوں کے لیے جیسے وقف کرنے ہوتے تھے نا، تو ان کے کان جو ہے وہ چیر کر اور ایک نشانی لگائی جاتی تھی۔ تو یہ جو ہے اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا، اور یہ چیلنج کر رہا ہے وہ۔ فلا ولا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، یہ تو اب سب کو، اب تو یہ چیزیں اتنی عام ہوگی، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ پہلے نا یہ اب بہت عرصے سے دورہ قرآن چل رہا ہے، پہلے نا ہم اس میں یہ ہوتا تھا اچھا آئی بروز بنانا اور جو ہے یہ ٹیٹوئنگ اور یہ اس حد تک ہم نا سوچتے ہوتے تھے، لیکن اب پچھلے 2-3 سال سے نا آپ واقعی دیکھیں خدائی ساخت میں کیا کیا رد و بدل ہو رہے ہیں، مرد عورت، عورت مرد بن رہے ہیں۔ ایون کہ اگر کوئی جو یہ ہجڑے بھی ہوتے ہیں نا، ان کو بھی منع ہے کہ وہ کوئی ایسا گیٹ اپ نہ کر کے کھڑے ہوں کہ جو وہ ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی تو وہ ایک فیک ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس جینڈر کی طرف رکھا ہے وہ عزت کی طرح سے اس کے اندر رہے، درمیان میں اصل میں ہے نہیں کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے جو جینڈرز بتائی ہیں نا وہ میل اور فیمیل ہے، جو وہ بھی ہوتے ہیں وہ یا تو میل کی طرف ہوتے ہیں انکلائنڈ ہوتے ہیں، یا فیمیل کی طرف ہوتے ہیں، یعنی کسی ایک سائڈ پر وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے وہ لکھا جاتا ہے۔ ویسے تو اب پتہ نہیں اب کیا کیا ہو چکا ہو، کیونکہ اب تو اچھا چلیں، یہ تو بہت ایکسٹریم ہے نا۔ اب آپ ذرا بہت ساری خواتین کے چہرے دیکھیں ہمارے جو اسکرین پہ آتے ہیں، کسی کو اپنی ناک پسند نہیں ہے، وہ تو اللہ کی تخلیق کرتا ہے، کسی کو اپنے ہونٹ پسند نہیں ہے، اور پھر کسی کو اپنی عمر ہی پسند نہیں ہے، وہ کھینچ کھینچ کے ٹیکے لگوا کے دھاگے گھسوا کے یہاں تک ماتھے تک اپنے گال کھینچ کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کہیں بوڑھے نہ ہو جائیں۔ تو کیا ہے یہ خلق میں تبدیلی ہی ہو رہی ہے نا، جو مطلب جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے وہ اس کو قبول کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ تو یہ دیکھیں یہ شیطان کے ہیں سارے، جو اس نے جو ہے نا چیلنج کیے ہوئے ہیں، اور اس نے دھمکیاں دی ہوئی ہیں کہ یہ میں کروں گا، اور انسان آیا ہوا ہے
ایان اس کی انسان جو ہے وہ اس کی ساری چالوں کے اندر جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا ہے، وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، یعنی کہ غلط کام کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، تم یہ غلط کام کر لو، کٹھے ہی ہے نا، میں دیکھ لوں گی، میں کہہ دوں گی میں نے کہا تھا، یعنی اتنی بڑی بات اللہ کے آگے میں کہہ دوں گی میں نے کہا تھا۔ یہ اس طرح کے بھی چیلنجز سنے ہوئے ہیں لوگوں کے۔ مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے ذرا برابر حق تلفی نہیں ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوست بنا لیا۔ دیکھیں کتنا بڑا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے کوئی انسان کسی انسان کا خلیل بن سکتا، یعنی پہلے تو یہ فرمایا کہ کوئی انسان کسی انسان کا خلیل نہیں بن سکتا، اگر اس کی اجازت ہوتی تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ یعنی انسان اللہ ہی کا دوست بن سکتا ہے نا، یعنی اللہ اس کو اپنا خلیل بنا لے، لیکن جو ہے کسی انسان کو خلیل بہت جو ہے نا ایسی محبت جو جسم اور جان کے اندر پوری طرح سرایت کر جائے، تو ظاہر ہے اس لیول کی محبت تو صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے نا۔ تو خلیل جو ہے وہ اتنی ڈیپ محبت ہوتی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو۔ بالکل سورہ نساء کے شروع میں ہم نے یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو احکامات پڑھے تھے نا، جہاں پر شادیوں کا ذکر بھی آیا تھا، تو یہ وہی بات ہے کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں صرف اس لیے کہ ان کا مال وہ ہتھیار لیں، یا ان کی شادی نہیں کرتے تھے، یا پھر یہ کہ خود ہی شادی کر لی اور ان کو پھر وہ مہر بھی نہ دیا اور ان کو وہ حق ہی نہ دیا، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے، کس سے؟ یعنی طلاق سے بہتر ہے صلح جو ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ یعنی کہ جو ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات کبھی بالکل ایک جیسے تو رہتے نہیں۔ پتہ ہی چلتا ہے کہ کچھ دیر پہلے کہہ لگا رہے تھے اور تھوڑی دیر پتہ چلتا ہے کہ ایک کہیں کو جا رہا ہے اور ایک کہیں کو جا رہا ہے، تو یہ بہت ہی فریجائل سا ہی ہوتا ہے رشتہ، اور جو ہے بچوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں، یوں ہی کہنا چاہیے۔ یہ ویسے عقل کی کمی ہوتی ہے، یہ جو بچوں کی طرح لڑتے ہیں نا، یہ ہوتی عقل کی کمی ہے، میچور نہیں ہوئے ہوتے۔ ہاں، یہی وجہ ہے نا، اصل میں بچوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں، سمجھدار رہے ہوتے ہیں تو عقل ہی کی کمی ہوئی نا پھر، کہ انسان خود کو سمجھدار سمجھ رہا ہو۔ تو بات یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کو دیکھیں پسند آ سکتی ہے کوئی اور عورت، لیکن عورت سے یہ برداشت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ نہیں آ سکتی ہے نا، یہ اس میں منہ کھولنے کی کیا بات ہے
عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے نا، تو اور اللہ نے اجازت بھی دی ہے مرد کو، جو چیز فیکٹ ہے اس کو ہمیں نا مان لینا تو بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے عورت کو کہا ہے کہ ذرا حیا کا، پردے کا، اس چیز کا انتظام کرو۔ اب ظاہر ہے باہر تو ایسی ایسی پھر رہی ہوں گی کہ اچانک دل آ گیا، اب کیا کر سکتے ہیں، بس ہم کیس لے رہے ہیں نا، ایک کیس اسٹڈی کر رہے ہیں، دل آ گیا اب کیا ہو سکتا ہے جی۔ لیکن وہ بہت با اخلاق ہے، بہت کیئرنگ ہے، میں نے شادی کر لی، شادی تک معاملہ لے گئی ہوں میں، شادی ہو گئی۔ اب جو دوسری بیگم صاحبہ ہیں وہ بہت خیال رکھتی ہیں، بہت عزت کرتی ہیں، بہت زیادہ ان کی جو ہے نا توجہ ہوتی ہے ان کی طرف۔ لیکن جو بڑی بیگم صاحبہ ہیں وہ اکثر جھڑک بھی دیتی ہیں میاں صاحب کو، وہ ان کی عزت بھی نہیں کرتی ہیں، اور جو ہے اب ذرا وہ عمر میں بھی بڑی ہو چکی ہیں، ظاہر ہے جوانی ڈھل گئی ہے، عمر بڑی ہو گئی ہے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپس میں کچھ معاملات طے کر لو۔ بیوی کی بھی اب وہ ڈیمانڈز نہیں رہی ہیں، ایج اب عورت کی زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو اس کی وہ ڈیمانڈز نہیں رہتی ہیں جو کہ جوانی میں ہوتی ہیں، لیکن مرد کی بہت عرصے تک ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جو نئی بیگم آئی ہے ظاہر ہے وہ تھوڑا سا اس کی طرف انکلائنڈ ہوگا، ویسے بھی ہر نئی چیز اچھی تو لگتی ہے نا، ٹائم کے ساتھ پھر وہ بھی ویسی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ علیحدہ ہو جاؤ بالکل، کیونکہ عورتیں پہلی چیز کیا کہتی ہیں، اچھا بس میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو، حالانکہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، مرد کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا خیال رکھو تم، ایسے نہ آگے حکم آئے گا کہ اس کو تم معلق نہ کر دینا، اس کو لٹکتا نہ چھوڑ دینا، بلکہ کیا ہے، کیونکہ مرد کے لیے بھی اتنا 100% عدل ہو ہی نہیں سکتا، جو بیسکس ہیں اس کے اندر ضرور عدل کرو، اس کا خیال رکھو، لیکن کہیں عورت تھوڑی سی جو ہے اس کو جو ہے سہولت دے دے، اور کہیں جو ہے وہ مرد اس کے لیے جو ہے تھوڑی سی جگہ رکھ دے، کیونکہ دیکھیں یہ جو میں نے بتایا نا کہ ایک جوان بھی ہے، خوش اخلاق بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، ایک میں کچھ اور خوبیاں ہوں، ایک میں کچھ اور خوبیاں ہوں، تو ڈیفینیٹلی جہاں اس کو مل رہا ہوگا زیادہ وہ تھوڑا انکلائنڈ تو ہوگا نا اس طرف۔ لیکن اب پہلی بیوی کہے کہ نہیں، ہاں تم کیسے ایسے کر سکتے ہو، تم تو مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تو وہ دھوکہ نہیں ہے اصل میں، ایک اگلے کا اگر بہت اچھا مزاج ہے تو اچھے مزاج کی عورت کی طرف شوہر جو ہے وہ پھسلتا ہے، تو اس لیے سب بیویاں اپنے مزاج کو اتنا اچھا رکھیں گے شوہر کہیں بھی پھسلنے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے جی؟ بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، ہمیں قرآن میں ہی بتا دیا پورا پورا عدل نہیں کر سکتے ہیں وہ، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ دونوں کو کچھ نہ کچھ عورت اپنی طرف سے کہ بھئی میں اس کے ساتھ رشتے میں بندھی رہ جاؤں، بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ بڑھاپے میں وہ طلاق لے کے اکیلی بیٹھی ہو، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ اسی کے گھر میں ہی رہے، ساتھ رہے، اور اس کی بھی وہ کیئر کرتا رہے۔ تو یہ چیز جو ہے کہی جا رہی ہے کہ ایک کو معلق کر دو اور دوسری جو ہے اسی کے ساتھ چمٹ جاؤ، تو یہ چیز نہ کرو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی اگر ایسی سچویشن ہے کہ گزارا نہیں ہے تو اللہ نے رستہ بھی رکھا ہوا ہے، اللہ نے دوسرا رستہ بھی رکھا ہوا ہے، پھر یہ نہ سوچو کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر میرے چلے گا کیسے زندگی کا گزارا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک دوسرے کے محتاجی سے بے نیاز کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور جوڑا نکال دے گا، اس کے لیے بھی کوئی رستہ نکل آئے گا، یا اللہ کوئی اور اس کے لیے رستہ اور پیدا کر دے گا کہ اس کا بھی معاملہ چلتا رہے۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ اب وہ دوسرے کون ہوں گے جن کو لے آئے؟ پھر وہ لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کا دین نافذ کریں گے، یعنی اگر ہم نہیں کرتے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا ہے،
सारे का सारा, पूरी की पूरी कॉलोनी तो नहीं होगी ना कि जो पढ़ना शुरू कर देगी। तो कोई पढ़े कोई ना पढ़े, अल्लाह को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो वो हमें पड़ेगा। हम अपने ही आगे आखिरत बनाने के लिए पढ़ते हैं ना। तो अल्लाह के दीन को फिर कौन नाफिज करने वाला होगा? अल्लाह के नाम लेने वाले और आ जाएंगे, ठीक है, हम नहीं करेंगे तो कोई और आ जाएगा। तो ये अल्लाह ताला का फजल होता है, ये अल्लाह ताला का करम होता है कि जिसको अल्लाह रास्ता दिखा देता है और वो जो है वो कुरान के साथ जुड़ जाता है और अल्लाह के हुक्म के साथ जो है वो जुड़ जाता है। और इस फजल में फिर तकब्बुर नहीं होना चाहिए कि ये तो है ही अल्लाह का फजल, इसमें अपना भी कोई कमाल नहीं, हमारा कोई कमाल नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये अल्लाह का फजल था कि हम यहाँ पर जुड़कर बैठ गए हैं। तो अल्लाह ताला बाकियों को भी जो अभी तक कुरान से, या जिन जिन जगहों पर भी, मुख्तलिफ बहुत से फोरम्स हैं ना, तो जो जहां पर भी जुड़ जाए, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे कि सब बेहतरीन तरीके से कुरान से, अल्लाह की किताब से जुड़ जाएं। और वो इसकी पूरी कुदरत रखता है। जो शख्स महज सवाब दुनिया का तालिब हो, उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास सवाब दुनिया भी है और सवाब आखिरत भी। और अल्लाह समीउ बसीर है, बहुत सुनने वाला और बहुत देखने वाला, यानी अल्लाह सब कुछ देख भी रहा है और सब कुछ सुन भी रहा है, अल्लाह ताला को सबका पता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन। यहाँ तक ही पहले देखते हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, इंसाफ के अलमबरदार और खुदा वास्ते के गवाह बनो, अगरचे तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारी गवाही की जद खुद तुम्हारी अपनी जात पर या तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदारों पर क्यों ना आती हो। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो है खास तौर पर यहाँ पर जो बात है ना, इंसाफ की बात हो रही है। तो यानी अगर कोई बंदा किसी भी मामले में कोई गवाही दे रहा है, तो उसके अंदर अब वो ये नहीं देखेगा कि इसका नुकसान कहीं मेरी जात पर तो नहीं आ रहा। अगर जो बात सच्चाई है, सच्चाई को सच्चाई से ही बयान करना है। उसके अंदर इसमें नहीं पढ़ना कि ये मेरी जात पर या मेरे वालिदैन पर या मेरे रिश्तेदारों पर इसकी इज्जत आएगी। और यही चीज होती है, ऐसे ही होता है ना कि नहीं नहीं, अगर ये गवाही दे दी तो फलाने का नुकसान हो जाएगा, ये गवाही दे दी तो वो क्या कहेंगे, फिर तो वो हमसे रिश्ता ही तोड़ लेंगे, तो हम तो झूठी बात पर ही बैठ जाते हैं या सच्ची बात बताते ही नहीं है। तो यही मना किया जा रहा है कि फरीके मामला ख्वाह मालदार हो या गरीब, अल्लाह तुमसे ज्यादा उनका खैर ख्वाह है। लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बाज ना रहो। और अगर तुमने लगी लपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया, तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को इसकी खबर है। हम कहीं छुप तो नहीं सकते ना, जो भी कर रहे हैं वो तो लिखा तो जा रहा है, जो हम इवन हम सोच भी रहे हैं तो वो लिखा जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमीनू, हम सबसे खिताब है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, क्योंकि अब यहां से एक और शरई कायदा बताया जा रहा है। जो ईमान लाए हो ना, ईमान लाओ, आमीनू। तो ईमान लाओ किस पर? अल्लाह पर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूलों पर नाजिल की है, और हर उस किताब पर जो उससे पहले वो नाजिल कर चुका है। जिसने अल्लाह और उसके मलाइका और उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोज़े आखिरत से कुफ्र किया, वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया। रहे वो लोग जो ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, तो अल्लाह हरगिज उनको माफ ना करेगा और ना कभी उनको राह रास्त दिखाएगा, क्योंकि उन्होंने बार 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 जो है नाफरमानी की। और फिर जाहिर है जो हम क्या मानते हैं, खात्मा बिल खैर, और यहाँ क्या है, खात्मा बिल खैर नहीं, कि उसने जो है आखिर में क्या किया कि फिर वो नाफरमानी में था और उसी में भी वो बढ़ता चला गया। फिर अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा, उसके बचने का फिर चांस नहीं, क्योंकि उसका खात्मा बिल शर हो गया, खात्मा बिल खैर तो नहीं हुआ उसका। और जो अहले मुनाफिक और जो अहले मुनाफिक अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं, उन्हें खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। क्या ये लोग इज्जत की तलब में उनके पास जाते हैं, हालांकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है कि जहां तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के खिलाफ कुफ्र बका जा रहा है, यानी जैसे कुरान का लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां ना बैठो जब तक कि लोग किसी दूसरी बात में ना लग जाएं। यानी ऐसी गैदरिंग्स जहां पर दीन को मजाक मत बनाया जा रहा हो, दीन के शायर का जो है वो मजाक बनाया जा रहा हो,
تو پھر جو ہے ایسی جگہ پر اگر آپ اصلاح کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو پھر ایسی جگہ سے اٹھ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو، یعنی اگر انہی میں بیٹھے رہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہی میں ہی شمار ہوگا۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا، یعنی وہ اپنی سپورٹ شو کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، دونوں صورتوں میں اپنی جگہ نکالنے کی کوشش۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں نا، ہم نے پہلے سپارے میں بھی پڑھا تھا نا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اصل میں تو وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اصل میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا وہ بڑا جی کوئی ٹرک کر رہے ہیں، اصل میں تو ان کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اصل میں اپنے آپ سے ہی تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی انسان کسی کو بٹرے کر رہا ہے تو وہ خود کو بیوقوف بنا رہا ہے تو دوسرے کو بٹرے کر رہا ہے نا، حقیقت سے اپنا منہ چرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اب منافقین کی علامتیں بھی آ گئی ہیں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے مارے، یعنی قسمساتے ہوئے، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں، یعنی اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، مذبذبین بین ذالک، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم چوز کیا کریں۔ کہیں پر جو ہے ان کی اپنی خواہشات کے اوپر زد پڑتی ہے، کہیں جو ہے وہ کسی وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ آپ بالکل ایسے دیکھیں، ویسے تو اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں نا تو بہت سی جگہوں پر ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا نفاق بھرا ہوا ہے ہماری زندگیوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں راہ راست پر لائے کہ جہاں ہماری خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں نا تو وہاں اصل میں ہمارا نفاق نظر آتا ہے۔ وہاں پر ہم کیسے بدل جاتے ہیں، کیونکہ ہماری خوشی ہوتی ہے تو نہ پردے کا کوئی حال رہتا ہے، نہ جو ہے وہ مطلب اسراف کی طرف سے بھی بالکل، وہ سمجھتے ہیں کہ خوشی ہے نا، خوشی ہے۔ تو آپ ابھی بسنت دیکھ لیں، باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں کے وہ جو یہ ڈوریاں ہوتی ہیں اور پتنگیں اور یہ سب چیزیں خریدی گئیں، اس سے کس کو فائدہ ہوا؟ نفس کو خوش کیا نا، نفس کی خواہش کو پورا کیا۔ اللہ کی اس میں تو کوئی خوشی شامل نہیں تھی، اور جو اس کی ہسٹری ہے وہ تو ویسے ہی خاص ایک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے سے ریلیٹڈ وہ پوری ہسٹری ہے، اور وہ خاص طور پہ لاہور میں وہ جو احتجاج اور وہ جو اس کو وہاں پر کیا گیا تھا، سزا دی گئی تھی، تو وہ اس کے اوپر ریئیکشن پر انہوں نے یہ بسنت منائی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ لاہور کی اور تو کہیں نہیں ہوتی بسنت، صرف لاہور میں ہی ہوتی ہے، اتنے فخر سے سب اس کے اوپر جو ہے بسنت منا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہرحال مجھے اتنا اوتھینٹسٹی کا نہیں پتا اسٹوری کا، لیکن پھر بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا اسراف سے زیادہ اس کے لیے کچھ اور کہا جا سکتا ہے؟ بیکار مشغلہ، اس میں کیا ہے؟ لہو۔ وہ تو چلے، وہ تو بھی پیچھے چلا گیا، جو لاکھوں کا سامان خرید کے لائے ہیں وہ کس کھاتے میں آتا ہے؟ کسی غریب کا گھر نہیں چل سکتا تھا؟ چل سکتا تھا نا، رمضان میں نہیں اتنا خرچ کریں گے، پیسے اکٹھے کر کے بسنت منا لیں گے۔ آپ دیکھ انہی لوگوں سے پوچھیں کہ رمضان میں بھی اتنے گھروں میں اتنے اتنے راشن ڈلواتے ہیں، اتنے گھروں میں پوچھتے ہیں، ان کو کپڑے لے کے دیتے ہیں جتنا لاکھوں کا ایک ہی رات کے، کتنے کتنے لاکھ کرایہ چھتوں کا بھرا ہے۔ اتنا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ چھوڑ دیتے، کہتے نہیں سامنے رمضان آ رہا ہے تو اس کی فکر کر لیں؟ یہی سوچا ہوگا ہم رمضان میں توبہ کر لیں گے، کیونکہ وہ غلطی کر کے پھر یہ سوچتے ہیں نا کہ اچھا پھر عمرے پہ چلے جائیں گے پھر توبہ کر لیں گے۔ نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پھر ایک اور شرعی قاعدہ آ رہا ہے، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ آگے اب جو ہے یعنی کہ کون جو ہے اس میں نہیں جائیں گے۔ ایک میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ آ، جو صحابہ کرام تھے نا، ان کو ہر وقت اپنے نفاق کی فکر ہوتی تھی، اور جو شخص جس کو فکر ہوتی ہے نا اپنے نفاق کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر مسلمانیت جو ہے نا اس کی موجود ہے۔ لیکن جو یہ کہے کہ نہیں میرے اندر تو بالکل ہی نفاق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی اس کے اندر نفاق ہے، کیونکہ جو ہے کوئی بھی اپنے آپ کو جو ہے ایسے نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل پاک ہوں۔ تو حضرت عمر جو تھے، جتنے ان کا ایمان مضبوط تھا اور اتنے زبردست مومن تھے، وہ ان کو ہر وقت اپنے اوپر نفاق کا خوف ہوتا تھا، اور ان کو یہی فکر ہوتی تھی کہیں میری زندگی میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈز تو نہیں ہے، ان کو ہر وقت اس چیز کی فکر ہوتی۔ تو حذیفہ بن یمان کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مدینہ کے 80 منافقین کے نام جو ہے ان کے پاس لکھوائے تھے، تو حضرت عمر ان کو قسمیں دے دے کر پوچھتے تھے کہیں میرا نام تو ان میں نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لکھوائے تھے، حضرت عمر کو اتنی فکر تھی کہ کہیں میں ان منافقین کی لسٹ میں تو نہیں ہوں، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ مجھے بتا دو کہیں میرا نام ان میں شامل تو نہیں ہے، میں ان میں شامل تو نہیں ہوں۔ اتنی، اور ہم اتنی تسلی سے اپنے ایمان پر اتنی تسلی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے کہ البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، یعنی یہ 4 شرطیں ہیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں خام خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ تو یہیں تک ہی ہم اینڈ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنی تھی کہ انشاءاللہ انگلش میں دورہ قرآن سٹارٹ ہو رہا ہے، ایک ہماری کمیونٹی کے ہی گروپ پہ منڈے سے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا۔ تو جو بھی اپنے بچوں کو، اپنے جو بھی ریلیٹیوز ہیں جو کہ انگلش میں زیادہ ان کو آسان لگتا ہے قرآن پڑھنا، تو اس میں ریکارڈنگ شیئر ہوں گی، وہ لائیو نہیں ہوگا، تو وہ ٹائم اپنا نکال کے پھر میں شیئر کر دوں گی کمیونٹی پہ، آپ لوگ پھر ادھر سے گروپ کو جوائن کر لیجیے گا جو بھی انگلش میں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ جمعے کی تیاری کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔